بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بس کسی بغیر تمیز کے چند باتیں ابتدائی، اور اس میں سب سے پہلی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ یہ حکم خداوندی ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ جو ہمارے فروع دین میں شامل ہے، کہ اس کو زندگی میں ایک دفعہ یہ واجب ہے جس کو ادا کرنا جو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت جسمانی، استطاعت مالی، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ اگر اللہ نے ہمیں جسمانی طور پہ اتنی طاقتور کیا ہے کہ ہم حج کے ارکان از خود ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے، اور پیسے مالی ہماری پوزیشن ایسی ہو۔ بس چند باتیں اس تمید کے بعد کہ اس کو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا دین کا رکن ہے کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ واجب ہے۔ باقی تو مثلا اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، یہ تو بار بار سال میں آتے رہیں گے، اور 5 ٹائم میں اور مہینے میں یہ واجبات ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا ہے کہ اگر زندگی میں ایک دفعہ آپ نے اس کو ادا کر لیا تو پھر آپ پر حج واجب نہیں رہتا، پھر وہ مستحب ہے، ماں سوائے اس کے کوئی نظر وغیرہ کریں آپ۔ تو یہ اس کو اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو، اس اہمیت کو سمجھانا بھی چاہتا ہے کہ یہ ایک ہوتا مثلا فروع دین کا ایسا حصہ نہ ہوتا بس حج ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک مشکل عبادت ہے، دونوں طرف سے، مالی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی، کہ جس کو ایک ہی دفعہ فرض قرار دے رہا ہے۔ تو ایک تو پہلے حج کو اس انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حج جو ہے وہ اپنے جسمانی لحاظ سے بھی ایک مشقت رکھتا ہے، چاہے آپ اس کو کتنا فیسیلیٹ کر لیں۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہاں کسی کمپنی کی بنیاد پہ بات نہیں کریں گے، میں ٹوٹل اوور ویو حج دوں گا آپ کو کہ حج ہے کیا، موجودہ سسٹم میں حج کیا ہوتا ہے۔ یہ جو بہت سارے ذہن میں باتیں یہ کلیئر کرنے کے لیے ہیں۔ باقی اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ کمپنی کے انداز میں گفتگو نہیں کروں گا، میں ٹوٹل ایک حج کے بارے میں آپ کو ایک پورا اس کا ایک نقشہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے کلیئر ہو جائے کہ ہمیں حج کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ حج کو جہاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ واجب قرار دیا، وہاں بات یہ ہے کہ یہ حج اپنی مالی جس کے پاس پوزیشن ہے وہ بھی، اور جسمانی۔ اچھا، لوگ شاید اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ پیسے خرچ کریں گے تو شاید بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک کام کو ایک وقت میں 30 لاکھ افراد انجام دیتے ہیں۔ آپ کبھی ہمارے کراچی میں جو ہوتا ہے نا اتوار بازار اور بدھ بازار اور ہفتہ بازار لگتے ہیں، تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب جب اس کی بریفنگ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج کے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ یہ حج اور اتوار اور بدھ بازاروں میں چلیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو 1% بھی نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنے سارے مجمع میں ایک ایک قدم چلانا مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کام کو 30 لاکھ آدمی ایک ساتھ انجام دے رہا ہے ایک وقت میں، کیونکہ اس میں ٹارگیٹ ہے۔ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں ہم عمرہ کر کے آئیں، تو عمرے کا اور حج کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حج کو، عمرے کو آپ 1% بھی نہیں دے سکتے مشکلات کو، اس کی 99% اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کربلا سے 90 کلومیٹر مشی کی ہے، وہ صحیح ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، لیکن اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں آپ کو کہ آپ کو ایک خاص وقت میں کرنا نہیں ہے، کوئی خاص لباس نہیں پہننا ہے آپ کو، آپ صبح ہو گئے شام ہو گئے جہاں بریک کرنا ہے چلے جائیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں آپ کو جو ٹائمنگ دی گئی ہے اس ٹائمنگ پہ وہ چیز اچیو کرنی ہے، ان مقامات پہ جانا ہے، وہ کام انجام دینا ہے، ورنہ وہ حج ادا نہیں ہوگا۔ تو جب سب مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو کہنا آسان ہوتا ہے 30 لاکھ، اگر آپ اس کی گنتی گننا شروع کریں تو وہ صبح سے شام تک ہی مکمل ہوگی۔ تو اتنا مجمع جب ایک ساتھ ہوگا تو وہ پھر اس کی جو عمومی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی، وہ کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہمیں بہت اپنے ذہن کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے مثال کے طور پر دیکھیں، حج ہمارے ہاں نارملی پاکستان کے اندر شروع ہو رہا ہے
12 لاکھ سے، اور جا رہا ہے 45 لاکھ روپے تک تھا. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اس کو کہیں وہ $4,000 سے لے کر اور 15-16 ہزار تک ہے. جیسے یورپ اور امریکہ میں بھی جو نسخ کے ذریعے نارملی ایک حج جا رہا ہے 14-15 ہزار کا. یہ ڈالر یا پیسوں سے حج کا کوئی ربط اس طرح نہیں بنتا جو ہم بعض دفعہ ذہن بنا لیتے ہیں. پھر حاجی جو بہت ساری چیزیں جو پیسے دے کے جاتا ہے، وہ بہت سارے سنہرے خواب دیکھ کے جاتا ہے، وہ سب چکنا چور ہو جاتے ہیں. اور اس لیے وہ زیادہ کبھی کبھی ناراض ہو کے آتے ہیں. بہت سے آج کے ہمارے ساتھ زیادہ حج کو سمجھ کر نہیں گئے تھے. اصل میں وہ سمجھ کے گئے تھے میں نے اتنے پیسے دے دیے، میں 45 لاکھ روپے دے رہا ہوں، یہ 15,000 یا $17,000 دے رہا ہوں، اب تو مجھے شاید کوئی بہت وہ ہوگا. وہ صرف شاہی خاندان یا شاہی مہمانوں کو تو وہ وی آئی پی پروٹوکول یا اگر اس کو ملے اس میں تو وہ شاید کچھ چیزیں آسانیاں ہیں، لیکن نارملی جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس مشکل کو سمجھیے گا. کیونکہ حج ایک مشکل ہے، میں نے شروع میں آپ کو تمہید باندھی ہے. یہ مشکل کسی بھی صورت میں آسان نہیں ہو سکتی. اس کی کم سے کم مشکل یہ ہے کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ کم سے کم بھی 4 سے 5 کلومیٹر روز چلنا پڑتا ہے، ورنہ 9-10-12 کلومیٹر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اپنا کبھی موبائل کے اوپر وہ لگا لیں واکنگ کا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنا چل گئے. 20-20 کلومیٹر تک بھی بعض دفعہ آپ کو سفر نظر آئے گا کر گئے. سب سے مشکل ترین کام اس کا یہ ہے کہ انسان جو پیدل نہیں چل سکتا، اور گرمی بھی دیکھیے گا 48-49 ڈگری آپ جائیں، اور وہ جون کا سب سے اس دفعہ جو آ رہا ہے وہ گرمی کے شدید ترین گرمی میں آ رہا ہے. کیونکہ میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر ایک کول قسم کے روم میں بیٹھ کر میں تبصرہ کروں تو وہ تو آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی مجھے 12-12 گھنٹے 8-8 9-9 گھنٹے 6-6 گھنٹے 3-3 گھنٹے دھوپ میں رہنا پڑے اور پیدل چلنا پڑے تو پھر مجھے پتا چلتا ہے. اور مکے کی گرمی رات کو بھی گرم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک شہر ہے اور اس کے چاروں طرف جب گرمی آتی ہے تو اس کے پہاڑوں سے بھی گرم نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص اس کے اندر یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ گرمی کو اور پیدل چلنا، یہ دو چیزیں بڑی اس میں اہمیت کی حامل ہے. اب سوال یہاں کرتے ہیں لوگ جو کہ جی وہ لوگ ویل چیئر پہ بھی تو کرتے ہیں، لوگ ہم نے دیکھا بوڑھے گئے واپس آئے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں صرف اس لیے بتانے کے لیے آپ کا اعتماد بحال ہو. 98 سے حج کر رہے ہیں ہم، اس زمانے سے حج کے وہ سارے مراحل دیکھیں کہ شاید میں کہتا ہوں پہلے حج آسان لگتا تھا ہمیں، اب زیادہ مشکل لگتا ہے حج. اس کی ایک وجہ یہ کہ پہلے حاجی حج کرنے کی نیت سے زیادہ آتا تھا. ایک وجہ تو یہ اس کا سارا فوکس ہوتا تھا کہ مجھے حج کرنا ہے، اور وہ ہم سے بہت سارے سوالات نہیں کرتے. اب حاجی جو ہے نا وہ کیونکہ گورنمنٹ آف سعودیہ نے بھی اس کو کمرشلائز کر دیا ہے، تو وہ حج سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ پوچھتا ہے جی واش روم کتنے ہوں گے، تو بوفے ہوگا تو نہیں ہوگا، تو یہ ہوگا، تو وہ اس میں آ جاتا ہے. اس کا ذہن جو ہے نا وہ حج کو بنانے کی بجائے، اس کی سختیوں کو سمجھنے کی بجائے وہ فیسلٹیز کو فوکس کرتا ہے، جس کی وجہ سے حج جو لوگ کرا رہے ہیں ان کو بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سامنے والے کی ڈیمانڈز اتنی ہوتی ہیں، اور وہ حج کے ارکان کو سامنے والا بھی سوچتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ اتنے سارے میں نے پیسے بھی دیے اور اللہ میاں نے کہاں لا کے مجھے میدانوں کے اندر مشکلات میں ڈال دیا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اتنے پیسے میں جو فیسلٹیز لینی ہے، آپ بہت اچھی جگہ جا سکتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، بہت اچھی جگہوں پر آپ 15 دن گزار کے آ سکتے ہیں. جو لوگ کراچی میں ہیں میں اس کی مثال دے سکتا ہوں، جو دوسری جگہوں پہ شہروں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو حج کے ارکان کو سمجھنا ہے نا تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے سراب گوٹ کے بعد کراچی میں جو بیابان ہے نا پہاڑیاں، یہ 6 دن کا حج وہاں پر ہو رہا ہے. اصل حج وہاں ہو رہا ہے، خانہ کعبہ میں حج نہیں ہوتا. ایک تو یہ کلیئر کر لیں، یہ میں بتا رہا ہوں، پھر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤں گا اس طرف تاکہ آپ کے ذہن کلیئر ہو جائے. یہ خانہ کعبہ کے اندر حج نہیں ہو رہا. خانہ کعبہ میں تو صرف ایک عمرہ ہونا ہے، 7 چکر لگانے اور صفا مروہ کی صحیح ہونی ہے. اصل حج جس کو رکن حج ہے عرفات کا میدان، مینا کا مزدلفہ کا میدان، مینا کا میدان، یہ میدان ہے. اور جو لوگ حج پہ عمرے پہ گئے انہوں نے میدان دیکھے، اس میں حج ہو رہا ہے. اگر جس کا عرفات باطل ہو گیا اس کا حج باطل ہو گیا. وہ 10 چکر لگا لے، خانہ کعبہ میں رہے. بہت سارے سادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس خانہ کعبہ میں 5 نمازیں پڑھتے رہے. 5 نمازیں پڑھتے رہنے سے حج نہیں ہوتا. حج کو
اگر جس کا مزدلفہ اور ایک موقع پہ مشعر الحرام، جس کو مزدلفہ کو عرفات اور مزدلفہ یہ دونوں اگر باطل ہو جائیں تو حج باطل ہو جاتا ہے۔ اصل حج ہو رہا ہے ان میدانوں میں جو اپنی مشکلات کے ساتھ ہر حال میں موجود ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا یہ بزرگ کر آئے حج، نہیں، آپ کو کیا پتا ان پہ کیا بیتی؟ آپ نے ان کو ایئرپورٹ سے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور واپس وہ آئے تو ان کو ہار پہنائے تھے آپ نے، وہ سر منڈوا کے آئے، آپ نے کہا چلو حاجی ہو گئے؟ نہیں، وہ حج کیا کر آئے؟ اب تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرنے والا ہے، لیکن مشکل مرحلے ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کس میدان میں پڑیں، کیا ہو گیا۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی سب سے کم ترین مشکل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں اور آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے کہ پیدل چل سکتے ہیں، تو یقین کریے کہ آپ بہت پریشان ہوں گے اس حج کے مسائل سے۔ اور لوگ کہتے ہیں آپ ڈرا رہے ہیں، ڈرا رہا نہیں، لوگوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر تیار ہو کر جائیں حج کے بارے میں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں بلڈنگ برج خلیفہ یا ایکس وائی بینک 24 منزلہ ہے، اس کے 24 فلور ہیں، تو اگر میں اس کو بتاؤں نہیں اور کل ہو سکتا ہے لفٹ چل رہی ہو تو بہت آسان ہے اور لفٹ نہ ہو تو جانا تو ہے، وہ 24 منزلیں طے تو کرنی ہے آپ کو، اب لفٹ نہیں ہے تب بھی کرنی ہے اور ہے تو تب بھی کرنی ہے، تو پتا ہونا چاہیے اس کو کہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہمیں درپیش ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کے مرحلے وائز۔ حج اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی دو اس کے رکن، ایک حج عمرہ تمتع اور ایک حج تمتع۔ لوگ، پھر میں بار بار کہوں، وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر حج کا تصور لاتے ہیں، کیونکہ ہم ایڈورٹائزمنٹ بھی اگر کرتے ہیں سارے گروپ، وہ کوئی مینار عرفات کی تصویر لگا کے نہیں کرتا، وہ سب کے سب جو ہے نا خانہ کعبہ کی یا مدینہ منورہ کی تصویر لگا کے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں۔ تو حاجی بھی یہ سمجھتا ہے کہ حج یہاں ہو رہا ہے، نہیں، یہاں پر تو عمرہ ہو رہا ہے، یہاں حج نہیں ہو رہا۔ وہ عمرہ تمتع ایسی ہے جیسے آپ نارمل عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو حج کے اوپر جو سب سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عمرہ وہ ایک نارمل ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ پارٹ آف حج نہیں ہے، لیکن بہرحال مکتب اہل بیت میں بہت زیادہ اس کی زور ہے کہ مدینہ منورہ ضرور جائے، چاہے زیارت رسول اکرم ضرور کرے، جب حج پہ آئے یا جائے، آتے یا جاتے ہوئے لازمی کرے، لیکن پارٹ آف دی حج تو نہیں ہے، لیکن بہرحال حصہ ہے۔ تو مدینہ منورہ تو آپ ایک نارمل وے میں آپ چلے جائیں، وہاں پر 2 دن گزارے، 3 دن گزارے، کچھ 5 دن گزارے، اور آپ پھر آ جائیں مکہ معظمہ۔ آپ وہاں کے عمرہ تمتع انجام دیتے ہیں۔ تو عمرہ تمتع انجام دینے کے لیے اصل حج شروع ہو جاتا ہے، اہل سنت برادران 7 ذی الحجہ سے شروع کر دیتے ہیں حج کو، کیونکہ وہ مستحب ہمارے یہاں بھی ہے کہ پہلے منا جاؤ، لیکن ہمارے یہاں کچھ شرعی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم 8 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، ہم 8 ذی الحجہ سے شروع کرتے ہیں، اور یہاں سے 8 سے لے کر 8 کو ہم عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ میں صرف میدان کا آپ کو ایک وہ دیتا ہوں، پھر میں آؤں گا کہ یہ مکتب کیا ہوتے ہیں اور یہ سب سلسلے کیا ہوتے ہیں۔ آپ پہلے ایک حج کا صرف نقشہ لیجئے گا جو شرعی طور پر ہے۔ عرفات کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں اصل میں جس کو آپ حج کا خطبہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ بنیادی ہے، جس کا یہ رکن باطل ہو گیا اس کا حج باطل، وہ پھر وہ چاہے کچھ بھی کرے، وہ اس کو پھر اگلا حج دوبارہ اگلے سال آ کے ادا کرے۔ ہم 8 کو چلے جاتے ہیں۔ میدان کیا ہے؟ وہ دیکھیں، وہ ایک میدان ہے، اسی میدان کے اندر مینا کو تو انہوں نے ایک اصطلاح لے لی ہے کہ اولڈ مینا اور نیو مینا کے نام پر، لیکن عرفات کو نہیں دی، انہوں نے نہیں دے سکتے، جو عرفات سے باہر اس نے قیام کیا اس کا حج ہی نہیں باطل ہے۔ لہذا عرفات کے اندر وہی 30 لاکھ یا 35 لاکھ حاجی اسی میدان کے اندر موجود ہے، اور اس میں کچھ لوگ پیدل جا رہے ہیں، کچھ گاڑیاں ہیں، تو لاکھوں کی تعداد میں بسز ہیں، چھوٹی بڑی گاڑیاں۔ تو وہ اب ہم پہنچ جاتے ہیں رات کو، اور وہ بھی پہنچنا بھی ایک بڑا مارکا ہوتا ہے، یہاں اتار دیا، دور اتار دیا، چاہے آپ مثلا میں کہتا ہوں کہ سب سے اس میں ہائی کیٹیگری ایک مکتب اے ہے، وہ میں چلیں یہیں پہ کلیئر کر دیتا ہوں یہ کیا ہوتی ہیں اے بی سی ڈی۔ یہ جو مکتب اے اور بی سی ڈی کا جو تصور ہے، یہ ابھی نیا ڈیولپ ہوا ہے پچھلے سال سے، پھر میں عرفات پہ بھی آؤں گا آپ کے پاس۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پہلے نہیں تھا، پہلے مکاتب ہوا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہیں گے آپ تو، وہ ایک معلم ہوتے تھے، یہ پرانے معلم چلے آ رہے ہیں جو پہلے والنٹری خدمت کیا کرتے تھے، حاجی آتا تھا وہ کہتے تھے یہ
5,000 حاجی میرے پاس، 2,000 حاجی میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، ان کے پانی کا انتظام کروں گا، کھانے کا کروں گا، ان کے عرفات مینا اس کو گائیڈ کروں گا. یہ آہستہ 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 کمرشل بنتا چلا گیا. اب یہ بہت کمرشل ہو گیا. اب یہ معلمین ختم، اب یہ کمپنیز بنا دی ہیں بڑی بڑی، اور بڑی کمپنیوں میں کمپٹیشن اور فلاں جو ہوتا ہے ایک روایتی، انہوں نے اب اس کو پیور کمرشل، پیسے دیں اور فیسلٹیز لیں. اب وہ نہیں ہے کوئی، وہ اب انہوں نے وہ جملہ بھی ہٹا دیا ہے کہ خدمت حجاج شرف لنا. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ پیسے جتنے دیں گے ہم آپ کو اتنا فیسلیٹ کریں گے. فیسلیٹ کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ تو یہ کر نہیں پاتے. کیا چیز ہے کہ ہم اے اور بی کیا ہے، یہ جو اے بی کا تصور مکے کی ہوٹل یا مدینے کے ہوٹل میں کوئی نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا تصور یہاں پر بنتا ہے، جو ہم آپ سمجھ لیجئے حج کو ایسے لیتے ہیں ہم اپنے شیعہ پوائنٹ آف ویو سے. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے. آپ یہ 6 دن لگائیں، اور اہل سنت برادران سے لے تو 7 دن کا حج ہے. یہ جو 7 دن اور ہمارے حساب سے 5 اور 6 دن ان میدانوں میں گزارنے ہم نے، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں گزارنے کہیں نہ کسی بلڈنگ میں گزارنے، بلکہ میدانوں میں گزارنے. ان میدانوں میں جو فیسلٹیز ہیں نا، اس کو انہوں نے مکاتب کیٹیگریز میں بانٹ دیا. مکتب تو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ مکتب نہیں ہے. اب وہ انہوں نے لفظ ہٹا دیا، لیکن ہم نارملی سمجھانے کے لیے حاجی کو کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کیٹیگری اے بی سی ڈی. اے از دا ہائیسٹ کیٹیگری، کیا آپ اس میں فیسلٹیز زیادہ دیں گے. کیا دیں گے فیسلٹیز زیادہ؟ جگہ زیادہ نہیں دیں گے. وہ آپ کو جگہ وہی ہے. آپ کہیں گے جی وہ جگہ کو نہیں، انہوں نے 1 بائی 1 میٹر جو بھی بنا رکھی ہے ایک جگہ، جو ان کا ایک لا بنا ہوا ہے کہ 6 فٹ اور 2.5 فٹ کا چوڑا بس جگہ آپ کی ہے. بس اسی میں آپ نے اپنا سامان رکھنا ہے، اسی میں رہنا ہے. وہ چاہے آپ اے میں رہیں، بی میں رہیں، سی میں رہیں، یہ جگہ تو حاجی کی ہے، وہ دیں گے آپ کو، کیونکہ اس کو اتنا سونا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ سی والے کو اس کو کہیں گے تمہیں جگہ کم ہے تم اکڑو سو، اور بی والے کو کہیں گے تم زیادہ ہے تمہیں 2 آدمیوں کی جگہ دیں گے. نہیں، ایسا نہیں کریں گے. وہ ان کا لا ہی نہیں ہے. وہ کہاں سے لائیں گے 35 لاکھ حاجی یا 30 لاکھ حاجی؟ وہ کہاں سے سموئیں گے اگر یہ سب کچھ کریں گے؟ اور ان کے اپنے دفاتر ہیں، روڈیں ہیں، وی آئی پی موومنٹس ہیں، تو وہ یہ نہیں کرتے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو جگہ ہے وہ اتنی ہی رہے گی. لوگ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں نا، تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. جی یہ میں تو سرخاب کے پر لگیں گے، وہ یہ والے پر نہیں لگیں گے، وہ دوسرے لگیں گے. ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان عرفات، مزدلفہ اور مینا کے میدان، میں صرف عرفات کی بات کرتا ہوں ابھی، تو یہاں پر واش روم کا ریشو 250-300 آدمی پہ رہے گا. یہ کوئی نہ سوچ کے جائے جی وہ اے ہوگا تو اس کا کوئی اٹیچ بات ہوگا. کوئی اٹیچ بات کا تصور نہیں. خیمے لگے ہوئے ہیں آپ کے. اب انہوں پہلے کپڑے کے ہوتے تھے، اب انہوں نے پی وی سی کے کر دیے ہیں. اور اس کو جو ہے نا، بس کیا بہتری ہوتی ہے اے بی سی میں یہ بتا دیتا ہوں. سی میں اے سی کم لگے ہوئے ہوں گے، بی میں زیادہ اے سی ہوں گے، اے میں اس سے زیادہ اے سی ہوں گے. ایک سب سے زیادہ قیمت وہ اس کی لے رہے ہوتے ہیں. سی میں جو ہے وہ عام گدا دے رہے ہوں گے، بی اور اے میں جو ہے وہ آپ کو صوفہ کم بیڈ دے رہے ہوں گے. وہ اس کی قیمت لیتے ہیں، بہت زیادہ لیتے ہیں. آپ کہیں نا 2 اے سی لگا دیا اتنی قیمت، ہاں وہ اتنی ہی لیتے ہیں. وہ ڈالر میں اس کو $100 بڑھا دیتے ہیں، ایک چیز، ایک فیسلٹی کے بڑھانے کے. تھوڑا سا ماحول اچھا کر دیں گے، بس اب بوفا دے دیں گے، بوفے دے دیں گے وہاں پہ عرفات کے اندر. اور اے والے سی والے کو 1 ڈش کھانا دے دیں گے. بی والے کا بوفا اگر 3 ڈش کا ہے تو اے والے کا 4 ڈش کا ہو جائے گا. اس کے کہیں شاید گوشت بھنتا ہوا نظر آئے گا، اس کی خوشبوئیں نظر آئیں گی. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو حاجی حج کرنے جا رہا ہے، اگر وہ عرفات کے میدان میں کھانے پینے میں لگ گیا تو ٹھیک ہے، کھانا اس کا رائٹ ہے، وہ پیسے دے کر آیا ہے، وہ کھائے پیے. لیکن جو پھر آگے جو میں نے جیسے کہا 200-250 آدمیوں پہ واش روم، پھر آگے جو مزدلفہ کا میدان آنا ہے، پھر اس کو وہ واش روم جانے کی بہت ساری پرابلم ہوگی. بس اس حد تک کھائے کہ ایسا بھی نہیں کہ بھوکا رہے، لیکن اچھا کھائے. کتنا کھا لے گا آدمی؟ لیکن بہرحال وہ ایک ماحول بناتے ہیں. اس ماحول کے کہیں چیئر رکھی ہوئی ہیں تو کہیں ٹیبلیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے واش روم نسبتاً ہو سکتا ہے صاف ہوں. وہ صاف کہاں رہتے ہیں؟ وہ تو سب حاجی کو کون روک سکتا ہے؟ جب حاجی 35 لاکھ حاجی ادھر ادھر سے آ جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں کوئی تھوڑی کسی کو کھڑے ہو کے شناخت کر رہا ہوتا ہے کہ تم کس کے ہو. تو وہ یہ بہتر ماحول بنا کے دے دیتے ہیں. کھانا، یہ ساری چیزیں، یہ ماحول کا فرق ہوتا ہے. باقی روڈوں پہ آپ ایسے ہی چلیں گے اور اسی طرح آپ کو چلنا ہوگا. اور مثلاً آپ کی بس ہے، وہ اسی رش کے اندر چلے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جی وہ اے کیٹیگری والوں کے لیے کوئی الگ روٹ بنا دیا گیا ہے، وہ الگ سے جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا.
وہ ان کے پاس وہی روڈ ہیں، اسی میں پھنس گئی تو پھنس گئی بس. اور جو پیدل جا رہے ہیں، مثلا عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ 5-6 کلومیٹر کا ہے. بہت سارے جو جوان ہیں وہ سوچتے ہیں کون 4-5 گھنٹے بس کے اندر بلاک ہو کے رہے گا. راستے میں واش روم بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، 2-2.5 گھنٹے میں آرام سے پہنچ جاؤں گا کیونکہ مجھے مزدلفہ پہنچنا ہے، کیونکہ ٹارگیٹ ہے. میں نے کہا نا ایک خاص وقت میں ایک خاص فاصلہ طے کر کے پہنچنا ہے. اب وہ بس سے جائیں جیسے جائیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ چلنے کے عادی ہیں وہ ان کے لیے حج کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں بس کے چکر میں پڑتے ہی نہیں. ہو کہتے ہیں ہمیں آگے جانا ہے، وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں. تو زیادہ جو چلنے کے عادی نہیں ہوتے، بہرحال مشکل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ جو آسان ہو. بس چلے گی تو بس تو ایک دفعہ جہاں سے آپ کو چڑھا لے گی. اور آپ ماشاءاللہ آپ سب لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہو اچھی طرح اس کو ہے کہ بس ایک دفعہ آپ کو بلاک کر لے گی اور لاک کر دے گی ڈورز کو. تو وہ جہاں پہ آپ کو اتارنا پھر وہیں اوپن کرے گی، بیچ میں نہیں کرے گی کہ چاروں طرف بسیں ہیں، بیچ میں بس کھڑی ہوئی آپ کہیں جی مجھے تو واش روم جانا ہے. نہیں، اب وہ آپ کو پہلے ہی اپنا سسٹم بنا کے چلنا ہوگا. یہ مشکل ہے، یہ مشکل آتی ہے. کبھی بس جو ہے وہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے اپنے اگلے مرحلے میں، اور کبھی 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے تک گھومتی رہتی ہے. وہ کوئی واقعہ ہو جائے، پبلک کہیں پہ زیادہ آ جائے تو ڈائیورژن لگا دیتے ہیں، وہ دوسری طرف نکال دیتے ہیں. وہ بس والے کو بھی نہیں پتا ہوتا انہوں نے مجھے کہاں ڈال دیا. یہ سب کے لیے عمومی ہے. یہ کوئی کہے جی وی آئی پی، وہ صرف وی آئی پی موومنٹ کے لیے الگ ہے. اور ساری گڑبڑ وی آئی پی موومنٹ سے ہوتی ہے. وہ سارے راستے بلاک کر دیتے ہیں اور پھر چیزوں کو ادھر ادھر کو منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ آگے عرفات کا میدان، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عرفات کے اندر کوئی ایسا بیڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی وہ پلنگ بیڈ ہوتے، وہ زمین کے اوپر ہے. وہ صوفہ کم بیڈ بھی ایک گدا ہے جس کو فولڈ کریں تو وہ تھوڑا سا صوفہ نما بن جاتا ہے، اس کو سیدھا کر دے تو گدا بن جاتا ہے. یعنی وہاں کوئی بیڈ نہیں ہے جن سے زمین سے اٹھ کے بیٹھنا نہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے حج ان کے لیے. ان کو دیکھ کر آپ کہیں جی کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا. وہاں آدمی اگر کسی کو دیکھنا ہے، حشر کا میدان تو کہتے ہیں نا عرفات حشر کا میدان ہے، وہ میدان حشر ہی ہوتا ہے. ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو اس کا بیٹا بھائی بھی ہو نا، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ مجھے میرے والد صاحب میری والدہ زیادہ نہ بلائیں، کیونکہ اس نے بھی احرام پہنا ہوا ہے، وہ بھی اتنا ہی تھک رہا ہے، زمین کے اوپر اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں پینٹ شرٹ پہنے ہوا ہوں تو ایزی ہے، چھتری لگا سکتا ہوں. مرد کے اوپر تو زیادہ پابندیاں ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد نہیں 1 گھنٹے بعد یہ کام کر لوں گا. نہیں، اس کے اوپر بھی ہے کہ مجھے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، مجھے حج پورا کرنا ہے، اپنے ارکان مکمل کرنا ہے. اسی طرح اب آپ دیکھیے گا واش روم ابھی تک انہوں نے کچھ بہتریاں شاید کریں، لیکن جو نقشہ اس کا لاسٹ ایئر تک تھا اور اب بھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دھوپ میں ہی کھڑے ہو کے لائن لگانی پڑے گی آپ کو. آپ مرد تو چھتری بھی نہیں لگا سکتے، عورتیں تو چلیں چھتری لے کے کھڑی ہو سکتی ہیں، عورتوں پہ تو پابندی نہیں ہے، مردوں پہ تو یہ پابندی ہے. تو وہ نارملی 4-5-10-12 کی لائن تو واش روم میں لازمی ہے. اور ان کے زیادہ بنی ہوئی ہیں WC ہیں اور کموڈ، جو جس کا ویسٹرن ہم کہتے ہیں اور ایسٹرن کر کے ہم کہتے ہیں، یا WC. اور کموڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ہیں کم ہوتے ہیں، کموڈ کم ہوں گے اور WC زیادہ ہیں ان کے یہاں. اور میں آپ کو ذرا تھوڑا نقشہ بھی کھینچ دوں. جو لوگ، کیونکہ رضا بھائی نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ بڑے واش روم کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، تو کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے وہاں پہ کہ واش روم کیا ہے. وہاں پہ جو WC لگی ہے اسی کے اوپر شاور لگا ہوا ہے، اگر کسی کو نہانا ہے تو اسی پہ نہائے گا. پریشر بہت ہوتا ہے پانی کا، نجاست کوئی نہیں ہوتی. بس مجھے کہا یہ ایک طرح کا فوجی یا میں کہوں گا اسکاؤٹنگ کیمپ ٹائپ کا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے سارا. آپ اس کو کتنا بھی عرفات کے میدان میں انہوں نے سب کچھ ٹمپریری لگانا ہے. جنریٹر باہر سے لاتے ہیں وہ، ان کے یہاں عرفات کے اندر کوئی بھی بجلی کا مستقل سسٹم نہیں ہے، کیونکہ عرفات کا اصل قیام شروع ہوتا ہے میں نے جیسے کہ ہم 8 کو چلے جاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کے مغرب تک، بس اتنا اس کا قیام ہے. یعنی 1 بجے سے لے کر 6-7 بجے تک، تو اتنی دیر کے لیے وہ میدان کو سجاتے ہیں اور اس کے بعد شام کو میدان اجڑ جاتا ہے سارا. تو وہ ساری چیزیں وہاں ٹمپریری ہوتی ہیں، کچن بھی ٹمپریری ہیں، خیمے بھی ٹمپریری ہیں، جنریٹرز کا بھی استعمال زیادہ ہے، AC، یہ سب ٹمپریری ہوتے ہیں. کوئی اتنے بڑے ایریا کوئی لائٹ جو ہے نا وہ نہیں دے پا رہے ہوتے. اور میرے خیال پہ ان کا بھی اتنا بڑا سسٹم نہیں ہے کہ وہ ابھی تک تو نہیں لگا عرفات کے میدان میں کہ وہ مینا کو بھی دیں فل، اتنے لاکھوں کی تعداد میں AC چلائیں، ادھر مکہ بھی چل رہا ہو، ادھر مینا بھی چلیں. یہ کہتے ہیں جو بھی مکتب والا ہے وہ اپنا جنریٹر لے کر آئے گا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے AC چلائیں، وہ آپ کا
1 ٹن کا کام بھی کرے گا. لیکن ایک خیمہ ہے جس کی ٹمپریچر باہر صبح 9 بجے کے بعد جو گرمی پڑتی ہے نا، علمان الحفیظ، آپ باہر نکل کے مشکل ہے روڈ کے اوپر پیر رکھنا، ننگے پیروں اگر آپ نکلیں تو وہ اوپر سے پی وی سی کا کیمپ ہے، اس کے اوپر گرمی پڑ رہی ہے، نیچے اے سی چل رہا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے اے سی کتنا دیں گے. اور ایک کیمپ کیسا ہوتا ہے؟ کیمپ ہوتا ہے مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ایک گروپ کے پاس 200 آدمی ہیں، تو وہ کیا کریں گے جی 500 آدمیوں کا ایک کیمپ بنائیں گے، 2 گروپوں کو ملا دیں گے، 250 عورتیں ادھر، 250 مرد ایک طرف. وہ یہ نہیں کرتے کہ جی وہ 2 4 مرد ایک طرف، نہیں، پورا عرفات کے اندر الگ الگ ہے، پورے کیمپ ہیں ٹیمپریری. اب وہ مرد الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں. اب وہ جو 250 300 آدمی ایک طرف ہے اور اس کو میں نے بتایا اتنا ہی جگہ مل رہی ہے سونے کی، تو وہ جو آ جا رہا ہے بار بار خیمہ کھل رہا ہے، بار بار وہ ہو رہا ہے، بس وہ نیند آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، یہ سب اپنی جگہ رہے گا. اور آپ اندازہ لگا لیں کتنا ٹھنڈا ہوگا. ہم عموماً کہتے ہیں کہ 9 10 بجے سے لے کر اور 2 2:30 3 بجے تک آپ عرفات کے میدان میں گرمی اپنا عروج پہ ہوتی ہے، اے سی وے سی بس کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. آدمی دل بہلانے کے لیے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، ہٹ جاؤ سامنے سے، ہوا نہیں آ رہی. وہ باہر جو گرمی میں رکھا ہوا ہے دھوپ کے اندر 48 پر اے سی کا وہ جو اس کا آؤٹر، تو وہ کتنی ٹھنڈ پھینکے گا. اوپر سے گرمی چاروں طرف سے پڑ رہی ہے. وہ دیواریں نہیں ہیں، وہ ہیں میں نے کہا پی وی سی یا کپڑے کے خیمے. تو ایک ہے آدمی کو جس کو اس کی ہے کہ وہ زمین سے اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، واش روم کو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور پیدل چلنے کی اس کو استطاعت ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ سمجھے کہ وہ حج کو پرفیکٹ کر سکتا ہے. اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ کوئی اس کا ایک بھرپور معاون ہونا چاہیے. اگر مرد ہے تو اس کے ساتھ مرد ہونا چاہیے، خاتون ہے تو خاتون ہونی چاہیے. وہ کہتا نہیں جی میں بیٹا ہے، میں اپنی والدہ کو لے جا رہا ہوں، نہیں، اب واش روم میں تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. اسی طرح مینا عرفات کے اندر جو ہے نا وہ مرد الگ عورتیں الگ. اب جو پرابلم وہاں آ رہی ہے وہاں تو آپ نہیں جا سکتے، عورتوں کے اس میں پورشن میں نہیں جا سکتے، وہ تو ظاہر پردے میں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پر صرف خاتون ہی ان کے معاملات تو کرے گی. یا ایک خاتون آ جائیں کہ میں اپنے والد کے لیے میں مدد کروں گی، کیسے کریں گی مدد؟ وہ نہیں جا سکتی مردوں کے واش روم کی طرف. تو لہٰذا اگر کوئی ایسے ہیں جن کو ضرورت ہو تو ان کے ساتھ لازمی ہے کہ مرد ہو تو مرد جائے، عورت ہو تو ان کے ساتھ ایک لیڈی جانی چاہیے، اور وہ بھی مضبوط ہو. ایسا نہ ہو کہ اس سے خود اپنے ارکان مکمل نہ ہوتے ہوں. عموماً ہم نے دیکھا جو معاون آ رہا ہے وہ بیچارہ وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو کر لوں گا. آپ کی خود عمر ہی 65 69 ایئرس کی ہے، تو آپ اپنی بیوی کو کیا کریں گے؟ تو وہ مشکل ہوتا ہے. ایک جوان سے مراد ہے 35 40 سال کے درمیان کی عمر کا بندہ ہو، اس کی جسمانت صحیح ہو، وہ ان کو ہمیشہ آج پہ یہ رکھیے گا کہ اگر مجھ سے کوئی کہا تو میں بھی اپنی والدہ اور اس کے بارے میں یہی نظریہ رکھوں گا کہ میں ان کے ساتھ کوئی ایک مضبوط انسان بھیجوں جو ان کے ارکان کو مکمل کرائے. کیونکہ آپ حج کو ان کے جب تک ارکان مکمل نہیں ہوں گے تو حج مشکل ہے. کہیں کہیں پیدل بھی چلنا پڑ جاتا ہے. جو ویل چیئر چلانا عموماً میرا تو نظریہ ہوتا ہے جو ویل چیئر چلا رہا ہوتا ہے نا وہ حج کرنے والے سے کی جگہ ٹرپل حج کر رہا ہوتا ہے. وہ ویل چیئر کو بھی دھکا لگاتا ہے، خود اپنا بھی حج کرتا ہے کیونکہ وہ تو ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہ آگے تھی تو بات میں نے کر دی. تو آگے عرفات ہے. عرفات سے جب ہم نکلتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ مکاتب کی فیسلٹیز کا مسئلہ یہ ہے. میں اے پہ ہی بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے، اور بی اس سے ذرا کم درجے کی فیسلٹیز ہیں، وہ بھی بس آس پاس ہی کہیں پائی جاتی ہیں. سی ایک نارمل ہے جو پہلے حج ہوا کرتے تھے، سی کیٹیگری کو میں یہ کہوں گا جو پہلے پرانے حج ہوتے تھے اچھے حج جو کہلاتے تھے اب سی کیٹیگری کر دی ہے انہوں نے. اور ڈی جو ہے وہ اصل میں جو اس کی بحث ہی نہیں کرتے، صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے دے رہا ہوں. فیسلٹیز بھی کم ہے، اور یہ انہوں نے مینا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک اولڈ مینا کر دیا ہے، ایک نیو مینا. اولڈ مینا سے مراد وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی نشاندہی کی تھی حضرت جبرائیل نے، وہ مینا جس میں پہلے حج ہوتا تھا. اب یہ مینا کا ایک بہت بڑا حصہ، میرے خیال میں کوئی اگر میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا تو 30% حصہ یہ لے گئے مزدلفہ کے اندر. وہ مزدلفہ ہے، وہ مینا نہیں ہے. اس کی قیمت بھی کم ہے. لوگ کہتے ہیں نا اتنا سستا حج کیوں ہے، پاکستان گورنمنٹ اتنا سستا حج کرا رہی ہے. وہ مکتب ڈی کرا رہی ہے، وہ مکتب اے بی نہیں کرا رہی، وہ یا سی نہیں کرا رہی، وہ ڈی کرا رہی ہے. تو لہٰذا ہم بعض دفعہ اس غلط فہمی کا شکار، اور وہ لے جا رہی ہے مینا سے باہر. وہ اس کے اندر کی اس کی بھی قیمت الگ ہے کہ جو مینا کے اولڈ مینا میں ان کی سب کی قیمتیں زیادہ ہیں، یعنی اس کی بھی قیمت ہے اپنی.
جو آپ اندر رہیں گے، اور باہر میں جائیں گے تو اس کی قیمت باہر ہونے کی وجہ سے کم ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر سستا حج کرا رہی ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ اولڈ مینا میں کرا رہی ہے اور وہ ڈی کیٹیگری میں کرا رہی ہے. تو وہاں سارا پیسہ ہی کا مسئلہ ہے یہ مینا عرفات کی فیسلٹیز کا. اچھا، ہم جب مزدلفہ آتے ہیں تو مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے ہمیں، آپ سورج نکلنے سے ہر حال میں ہمیں پہنچنا ہے فجر سے پہلے پہلے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے. تو یہ تقریباً ساری رات ہم کھلے میدان میں پڑے رہتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہ کوئی. اب چلے عرفات میں تو ٹینٹ لگے ہوئے تھے، مینا کے مزدلفہ کے اندر کوئی ٹینٹ وینٹ نہیں ہوتے. جس کو جہاں جگہ مل گئی وہ اپنی چادر بچھائے. مولوین وغیرہ اے بی سی والے جو ہے نا، یہ ان کو ایک چادر دے دیتے ہیں یا وہ سلیپنگ بیگ دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہ مزدلفہ کا سامان ہے، اور خشک ایک پیکٹ دے دیتے ہیں کھانے کا. ان کو بھی پتا ہے مزدلفہ میں کوئی کھانا نہیں ملے گا، رات کا کھانا وہ ایک پیکٹ بنا کے دیں گے آپ کو. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن میں ہے کہ جی بوفے ملے گا تو کھانا ہوگا، تو اے والوں کو اس کا بوفے اس کا پیکٹ بہت اچھا ہوگا اے والے کا، لیکن اس کو لے کے آپ نے چلنا ہے 4-5 کلومیٹر تک. اگر میں تو سجیسٹ کرتا ہوں جوانوں کو آپ پیدل اس کو حل کریں تاکہ آپ کسی مشکل میں نہ رہیں. یا اگر آپ بس میں بھی بیٹھے ہوئے تو ایک مرات اللہ تعالیٰ نے دی ہے مکتب تشیع میں، وہ یہ ہے کہ بوڑھے اور خواتین جو ہیں وہ مزدلفہ کا قیام استراری کہلاتا ہے کہ آپ جب گزر رہے ہیں اس سے کرتے ہوئے چلے جائیں. اس فیسلٹیز کو جب آئے گی تو اس میں فائدہ. لیکن جو حج کی اصل پوزیشن یہی ہے، پیکٹ آپ نے اٹھا کے چلنا ہے، بھاری ہوگا وہ آپ کے لیے. تو آپ اس میں کیا ہوگا، تو بس وہی پانی جو اتنا دیا ہے وہاں ملتا رہتا ہے، وہی خشک میوہ جات چھوٹے موٹے بسکٹ اور یہ دے دیتے ہیں وہ. تو مزدلفہ کھلے میدان کے اندر ہے، کوئی شیڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بارش ہو جائے، سردی ہو، گرمی ہو، اسی کھلے میدان میں آپ چادر بچھائیں اپنی، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، سو جائیں تا فجر. فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک اتنا قیام واجب ہے وہاں پہ، اور یہ بھی عرفات کی طرح اتنا ہی اہم ہے. تو وہ ہم نے فجر تک لے کر جیسی سورج نکلتا ہے، تو جو لوگ مزدلفہ میں رک گئے بزرگ اور خواتین کے علاوہ، انہیں 100% پیدل جانا ہے بنا. اب وہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں گاڑی واڑی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اب جیسے ہی فجر ہوگی اب 35-30 لاکھ آجی ایک ساتھ موو کرے گا مینا کی طرف، اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے، آدمی بالکل ایک سلو موشن میں چل رہا ہوتا ہے، اور گرمی اور یہ سب حبس، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں. اب اس میں کوئی کیا گاڑی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اگر آپ ایک چھوٹا سا جلوس ہمارے عاشورہ میں 10-15 لاکھ 2-4 لاکھ آدمی آ جائے تو 1-1 کلومیٹر تک گاڑی بند رکھتے ہیں. تو وہ جو 35 لاکھ آدمی 30 لاکھ آدمی ایک ساتھ مزدلفہ سے مینا آ رہا ہے، تو اب گاڑی واڑی کوئی نہیں ہوتی، اب پیدل ہی جانا ہے. وہ چاہے اے ہو بی ہو، وہ شیطان کے قریب رہتا ہو، سب نے جانا ہے. ایک چیز وہ پیدل ہوگا سفر آپ کا. اب مینا میں آ جاتے ہیں. اب مینا میں جو اے بی سی ڈی کے اندر ایک لوگ عموماً سوال کرتے ہیں جی ہم جمرات کے قریب ہوں گے. جمرات اصل لفظ ہے، یہ تو ہم نے پاکستانیوں نے ایک لفظ استعمال کر لیا، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان اور درمیانہ شیطان، کیونکہ وہاں پہ شیطان کے بارے میں کہ اس نے بہکایا ابراہیم کو، تو وہ ہم لفظ استعمال. ویسے عموماً وہاں جمرات کہتے ہیں، وہاں شیطان کو تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا عربی سے. تو یہ جو ہم اس طرف جاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا سسٹم، پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جو سب سے زیادہ واقعات پہلے دن ہوتے تھے اور لوگ مر جاتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، کبھی 600 1200 1500. اب اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ جو لوگ جمرات کے قریب رہ رہے ہوتے تھے وہ پتھر مارتے تھے اور ریٹرن واپس آتے تھے. لاکھوں آدمی ادھر سے آتا تھا، لاکھوں آدمی جمرات کی طرف جاتا تھا. یہ آپس میں ایک دوسرے سے گتم گتھا ہو جاتے تھے، اور کہیں پر ذرا سی پینک پھیلی تو بس وہیں پر یہ ساری گیم ہو جاتا. اب انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی کہیں بھی رہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، وہ جمرات کے قریب رہے یا جمرات سے 1 کلومیٹر دور رہے، اس نے چکر اتنا ہی کاٹنا ہے. کوئی غلط فہمی کا وہ جاتے ہوئے اس کو قریب پڑے گا تو واپسی بہت دور لگے گا اس کو. کیونکہ وہ کرتے کیا ہے کہ پہلے آپ کو شیطان کو پتھر لگوا کے اب وہ آپ کو پھیلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک طرح کا یو ٹرن لیں اور یہاں سے واپس جائیں اور پیچھے سے یو ٹرن لے کر آئیں. اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے، حاجی تو تھک جاتا ہے چل چل کے، لیکن اب یہ آپ نے کئی عرصے سے سنا ہوگا کوئی اموات نہیں ہوئی، کوئی بڑے حادثے نہیں ہوئے، کیونکہ پھیل جاتا ہے حاجی اور وہ ایک بڑی روڈ کے اوپر چلتا رہتا ہے، اور وہ اپنے جب وہ وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آتا ہے تو پھر اپنے اپنے خیموں میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی روزانہ 3 دفعہ پتھر مارنے جانا ہے ہم نے اس میں مینا کے اندر. تو یہ چلنا ہی چلنا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے مارنا، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. اور کوئی کہے کہ میرا کوئی نیابت لے لے، تو نیابت سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ علماء کرام جانا پڑے گا، اس کو وہ جانا پڑے گا.
تو وہ ذہن میں رکھیے گا اس کا آنے جانے کا 4 سے 5 کلومیٹر کا ایک اس کو پورا ایک سرکل کاٹنا ہے آنے جانے کے اوپر. تو یہ ایک مینا. جب مینا آ جاتے ہیں ہم, مینا نسبتاً بہتر ہے, لیکن کن معنوں میں بہتر ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارا 3 دن کا قیام ہے, 2 راتوں کا. ہم مزدلفہ سے پیدل آئے, مزدلفہ میں کوئی نہیں ہوتے. واش روموں کی پوزیشن میں بتا چکا, سیم ہے سب جگہ, کوئی کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں نہ رہے. کوئی ایک آدھ مل جائے کسی کو اور وہ آ کے کہہ دے جی مجھے تو, مثال کے طور پر ہمارے ساتھ 1 سال پہلے کسی نے, یہ کال اینڈ ہونے والی ہے میرے خیال میں, اگر تو اس کو دوبارہ ری جوائن کرا لیجیے گا تاکہ میں اس بات کو مکمل کر لوں. تو جب یہ ہوتے تھے تو لوگ کس کو وی آئی پی کہہ لیتے ہیں؟ وی آئی پی کہتے ہیں جی ہمیں مزدلفہ میں بہت اچھی جگہ مل گئی, ہم یہاں لیٹ کے سو گئے, بس اتنی اچھی جگہ ہوتی ہے کہ فرش اچھا مل گیا تھا, اچھی جگہ سو گئے. ہم آتے ہیں مینا میں, ہمارا 3 دن کا قیام ہوتا ہے. وہاں پر اے سیوں کا مسئلہ پھر کریٹ ہوتا ہے, وہاں زیادہ رکنا ہوتا ہے, وہاں تقریباً 3 دن اور 2 راتیں رکنا پڑتا ہے. تو وہاں پر بھی یہی ہے, اے بی سی ڈی کی کیٹیگریز یہاں پہ بن جاتی ہیں کہ اے بوفے ہوگا, کھانے کا سسٹم اچھا ہوگا, وہاں لوگ کھاتے پیتے زیادہ بھی ہیں, اور لیکن جگہ اتنی ہے سونے کی, یاد رکھیے گا جگہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. واش روم کا ریشو تقریباً اتنا رہے گا, تھوڑے بہتر ہو جائیں گے, یعنی قدرے بہتر ہو جاتے ہیں, لیکن وہ سب مکاتب ایک دوسرے میں مکس ہو جاتے ہیں, لیکن ان کا بہتر ماحول ہو جاتا ہے کہ یہ اچھی ہیں, چلے واش روم صاف کرنے والا ہے, یہ سارا سسٹم بن جاتا ہے. لیکن ریشو یہ رہے گا واش روموں کا, جگہ اتنی ہی رہے گی سونے کی. اور اس طرح جو ہے نا, یہ ہمیں 2 رات اور 3 دن, ہمیں 10, 11 اور 12 کو ہم عصر کے بعد, ظہر کے بعد وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں مینا کو. تو اہل تشیع یہی کرتے ہیں, کچھ لوگ 13 کو رکتے ہیں, ہم نہیں رکتے. تو اس طرح جو ہے نا وہ ہمارا ایک مشکل کا ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی وہ یہاں میں آپ کے بہت سے سوالات آئیں گے, اس کو بھی میں کلیئر کروں, کیونکہ اس میں کچھ واجبات ہیں, پھر ہمیں مکہ جانا ہوتا ہے, پھر وہاں سے آنا ہوتا ہے. تو یہ جس کو چلنے کی عادت ہے نا, وہ اپنے ارکان کو اپنے حساب سے مکمل کر لیتا ہے. تو یہ ایک خاکہ تھا میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ حج کے اندر کیا مشکلات ہیں اور کیسے ہیں. اور میں اسی ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ مکتب کی بھی شاید آپ کی اگر کلیئر ہو گئی ہوگی تو اس کی ڈیفینیشن بھی کلیئر کر چکا ہوں. اب اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. السلام علیکم. شکریہ نوازی بھائی. اچھا, آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میٹنگ بیچ میں کٹ جائے تو آپ لوگ دوبارہ اس لنک کو کلک کر کے جوائن کر لیجیے گا. اب کسی کے سوالات ہیں تو آپ ایک ایک کر کے کر لیں. اگر لنک جو ہے میں نے ابھی چیٹ میں بھیج دیا ہے, تو آپ پلیز اس لنک کو جوائن کر لیجیے گا اگر تو یہ اینڈ ہو جاتی ہے. اور دوسرا, جہاں تک سوالات کا تعلق ہے, تو آپ پلیز ریز یور ہینڈ. یہاں پر ایک ریز ہینڈ کا ہے آپشن اویلیبل, آپ ریز ہینڈ کریں تو دین ول لیٹ یو آسک اینی کوسچنز میں ہیو. ٹھیک ہے. علی رحمت, پلیز گو ہیڈ. یہ میں نے پوچھنا تھا, یہ جو جمرات کا ہوتا ہے, اور یہ مرد عورتیں ساتھ کرتی ہیں یا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے؟ مردوں کا عورتوں کا الگ ٹائم ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے؟ جی, یہ مرد عورت ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے, لیکن میں یہاں ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, مرد عورت ایک ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں جمرات. اچھا, ٹھیک ہے. سوال کر کے پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر دیجیے گا. اور کسی کو کوئی کوشچن؟ علی, آپ کو کوئی اور کوشچن ہے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم 8 ذی الحجہ کو کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ یہ مینا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر مزدلفہ جاتے ہیں, کیا سکیڈول ہوتا ہے؟ مجھے میں اس کو تیزی سے بتا دیتا ہوں. دیکھیں, 8 اصل میں پہلے میں آپ نقشے کو سمجھیے گا. پہلے ہم مثال کے طور پر عمرہ تمتع کیا, احرام اتر جاتا ہے, ہم اپنے مکے میں ہی رہتے ہیں. اہل سنت برادران 7 کو مینا چلے جاتے ہیں, ہم نہیں جاتے مینا 7 کو, ہم جاتے ہیں 8 کو. 8 کو ہم نکلتے ہیں مغرب, کیونکہ ہم زیر سایہ سفر کرنا, یہ وہ شرعی مسائل میں نہیں جا رہا میں. 8 کو ہم مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا کے ہم چلے جاتے ہیں عرفات کے میدان میں. احرام 8 اتار تاریخ نہیں, احرام پہن کے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ایک احرام ہم نے تمتع کا پہنا تھا, وہ اتر گیا. اب جی 8 تاریخ کو ایک نیا احرام باندھیں گے, اس کا میقات جو ہے نا وہ مکہ ہے.
کہیں بھی باندھ لیں, اپنی بلڈنگ سے بھی باندھ سکتے ہیں اور مستوی کے جا کے حرم سے باندھ کے آ جائیں. وہ تو حالات و واقعات پہ ہوتا ہے, رش نہیں ہے, آسان ہے تو چلے گا حرم, نہیں ہے تو اپنی بلڈنگ سے بھی آرام باندھ کے آپ آ گئے. اور یہ اب یہ سمجھ لیں آپ رہیں گے یہ 10 تاریخ تک اس حالت آرام میں. تو یہ پھر ہم سیدھے جاتے ہیں عرفات. پہلے ہم عرفات ہے حرم سے 22.5 کلومیٹر دور, یہ اور یہ حدود حرم سے بھی باہر ہے. اب وہاں پہنچ کے پھر واپسی ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے, یعنی پہلے عرفات جائیں گے, عرفات سے مزدلفہ آئیں گے, منا سے مکہ. اچھا, اور یہ قربانی اور وہ کہاں ہوتی ہے, وہ قربانی جب ہم میں نے وہ لمبا ہو رہا تھا نہیں بتایا تھا, 10 تاریخ کو جب ہم مزدلفہ سے منا میں داخل ہوتے ہیں نا, تو سب سے پہلا کام ہے شرعی طور پہ قربانی کرنا. لیکن انتظامی لحاظ سے سب سے پہلا کام ہے کہ ہم اپنے خیموں میں جائیں, خیموں میں جا کے اپنے خیمے دیکھیں, اپنا سامان رکھیں, اور اس کے بعد جائیں بڑے شیطان کو کنکری ماریں. 7 کنکریاں مارنی ہے پہلے دن بڑے شیطان کو, اور جیسی بڑے شیطان کو کنکری مار لی تو پھر قربانی ادا کریں. پہلے قربانی مزدلفہ منا میں ہوتی تھی, لیکن اب انہوں نے وہ لے گئے مکے کے اندر قربانی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو آہستہ آہستہ یہ وہ ہوتی چلی جا رہی ہے کمرشلائز قسم کی قربانی, کہ وہیں پہ اب کسی کو اندر بھی نہیں جانے دیتے. اب تو سلائڈر ہاؤس میں پہلے خود قربانی کر لیا کرتے تھے. مختصر یہ کہ قربانی ہوگی مینا میں 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد. وہ گروپ بن جاتا ہے, 2-4 لوگ چلے جاتے ہیں, اور وہ جا کے لسٹ لے جا کے وہاں پہ ان کی طرف سے قربانی کرا دیتے ہیں. اور جیسی قربانی کی اطلاع آتی ہے تو پھر وہ جسے ہوتے ہیں نا سر منڈوانا, اور خواتین تھوڑی سی تقسیر کر لیتی ہیں, اور سر منڈواتے ہی اب آپ حالت آرام سے باہر آ جاتے ہیں. اب آپ پھر نارمل کپڑے پہن لیتے ہیں 10 تاریخ کو 10 تاریخ کو. جی 10. اور اگر 10 کو قربانی کسی رش یا کسی بھی وجہ سے نہ ہو سکے, پہنچے وہاں سلیڈر ہاؤس ان کے اب سارا یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا جس کو جہاں ملی اس نے پہاڑ پہ کاٹ دی, جس نے جہاں ملی کاٹ دی. اب انہوں نے بہت صحیح بھی ہے, ان کا ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے, ان کا ایک متبہ کھڑا ہوا ہے, مولوی وہ دیکھ رہا ہے, اور ایک وقت میں 25 کٹیں گی, پہلے اس کا خون صاف ہوگا پھر ہی ہوگا, اور بیلٹ چل رہی ہے, اور پوری ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. اگر وہ سسٹم فیل ہو جائے تو پھر قربانی بھی روک دیتے ہیں وہ, کیونکہ وہ جتنی بھی اس کی اندر کی آلائش ہے اور اوجڑی وہ ایک پوری بیلٹ کے اوپر جا رہی ہوتی ہے, وہ کرش ہو رہی ہوتی ہے, پورا ہے اچھا سسٹم ہے, میں نہیں کر رہا ایئر کنڈیشن سسٹم, وہ جا کے ٹرکوں میں ہوتی ہے. اب وہی پیچھے سے قربانی ہو رہی ہے اور پیچھے سے گندگی نہیں جا رہی, تو پوری قربانی روک دیتے ہیں وہ, کہ جب یہ آئے گا یہ کھلے صحیح ہوگی تو پھر یہ قربانی شروع ہوگی. تو یہ اگر کسی وجہ سے بھی لیٹ ہو جائے تو پھر قربانی جاتی ہے 10 سے 11 تاریخ پہ, اور اس وقت تک آرام آپ نہیں کھول سکتے جب تک قربانی مکمل ہے. نارملی 11 تاریخ کو پھر ہو جاتی ہے قربانی. فیصل بول رہا ہوں, نوازش بھائی. اچھا, ان ساری سلسلے میں جو جتنا بھی سفر ہے, اس کے اندر کمیونیکیشن کا کیا میکینزم ہوتا ہے؟ کہ فرض کریں آپ لاسٹ ہو گئے ہیں, یا آپ کے ساتھ آپ کا کوئی پارٹنر ہے یا آپ کی وائف ہیں, وہ لاسٹ ہو گئی, وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کمیونیکیشن کا کیا. دیکھیں, کمیونیکیشن کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا موبائل ہونا چاہیے آپ کے پاس, اور اس کی ایک سم آپ کے پاس بھی اور ایک سم ان کے پاس بھی ہو, اور اس سے وہ لوکیٹ کر لیتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم دیتے ہیں. اچھا, یہ بھی دیتا ہے معلم جس کو مکتب لیتے, یہ بھی بہت سارے کارڈ دے گا, یہ دے گا. وہ جو چیزیں دے رہے ہیں اس کو کسی کو بھی غیر اہم نہ سمجھیں, وہ اپنے ساتھ رکھیں. ان کا کچھ سسٹم ایسا ہے, دیر یا سویر, میں عموماً کہتا ہوں آپ کو جدہ اتر گئے نا حج کے اوپر, یا مدینہ اتر گئے, ان کی ایک پائپ لائن بنی ہوئی ہے. اب آپ کو وہ حج کرا کے ہی چھوڑے گا, وہ لے جائے گا چاہے دیر سے گھما پھرا کے واپس ایئرپورٹ پہ چھوڑ دے گا. تو یہ بھی اس کا بھی یہی چکر ہے کہ آپ اگر خدا نہ خاصہ کھو گئے اور آپ نے انسٹرکشن کو فالو کیا تو دیر سویر آپ آخرکار ہم تک پہنچ ہی جاتے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے چیختے چلاتے مر گئے, کوئی نہیں تھا وہاں, کوئی بھی نہیں ملتا. 45 لاکھ کا میں آپ سے کہنا, ایک میں مثال دے رہا ہوں, کس کے ساتھ بھی جائیں اس پہ غصہ نہ کیجیے گا. اب ایک طرف سے آ رہا ہے 30 لاکھ کا مجمع, اب اس کے اپوزٹ چل کے تو دکھائیں, آپ کے کھوے درد کر جائیں گے. اور اگر کالوں کا لشکر آ گیا وہ تو آپ کے کھوا ہی نکال دے گا باہر اپوزٹ چلانے پہ, اول تو آپ کو چلنے ہی نہیں دیتا. اب آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیگم یا آپ اس ریلے میں ہو گئے تو بس آپ سیدھے سیدھے جائیں, اب اسی میں کہیں جا کے آپ سے ملاقات ہوگی. وہ جو انسٹرکشن دی جائے نا اس کو عمل کریں, تو انشاءاللہ نارملی لوگ کھوتے نہیں ہیں. اگر وہ لوگ کھوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری اپنے آپ کو شارپ سمجھتے ہیں, تو انہوں نے بیج بھی نہیں لگایا, انہوں نے کہا تو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کو یہیں رکھ جاؤ, موبائل بھی وہاں رکھ گئے. ایک ہیں کئی مثالیں, کبھی موقع لگے تو میں سوچتا ہوں کتاب لکھیں. ایک صاحب ہمارے گروپ لیڈر بن گئے, اچھے آدمی تھے, بہت سب کی خدمت کرتے تھے, اور انہوں نے کہا میں تو گروپ لیڈر ہوں, اپنا سب کچھ سامان رکھ کے اور
صبح میں احساس ہوا کہ عسکری بھائی آپ کی جو موجود ہیں اسی طرح کے عسکری بھائی تھے. عسکری بھائی تو نظر ہی نہیں آ رہے مزدلفہ کے میدان میں. دیکھا تو جناب ان کی بیگم پریشان, کسی نے کہا وہ رات کو واش روم گئے تھے. اب موبائل کرو تو موبائل بھی وہیں بج رہا ہے. جب ان کی بیگم نے کھولا تو کارڈ بھی وہیں پہ رکھا ہوا ہے ان کا. وہ انہوں نے کہا مجھے کیا ہوگا, اور وہ باہر کہتے ہیں نا جب واش روم جانا ہوتا ہے تو آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, اور جب واپس آتا ہے تو اس کی دنیا بدلی ہوئی ہوتی ہے, کہاں گیا, ہر کوئی ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے, حیران و پریشان. وہ لگتا اس کی سمجھ ہی نہیں آتا کہاں جا, اور ایک دم آسان خطا کر دیتا ہے وہ اپنے. اور وہ ایسے ہی ہوا, لیکن وہ پہنچ ہی گیا آخر کار. تھوڑا لیٹ پہنچے لیکن ہمارے مکتب تک پہنچ گئے تھے. سیکشن پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نہیں کھوئیں گے. سب سے بہترین ذریعہ یہ کہ آپ کا اپنا موبائل ہو, چارج ہو, اور اس کو اپنے ساتھ رکھیں تو اس میں کھونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور سوال وہ یہ کہ جیسے آپ کے پاسپورٹ ہوتے ہیں, وہ پاسپورٹ جمع ہو جاتے ہیں یا پاسپورٹ اب اپنے پاس رکھتے ہیں؟ پاسپورٹ وہ معلم لے لیتا ہے, یعنی جو آپ جیسے یہ مکتب بنا ہے نا, جیسے اب تو انہوں نے کیٹیگریز کر دی ہے نا, ABCD, جو بھی ہوگا وہ آپ سے ایئرپورٹ پہ لے لے گا پاسپورٹ, اور واپسی میں جب آپ ایئرپورٹ جائیں گے پاسپورٹ وہیں ملے گا آپ کو. تو جیسے کسی کی فلائٹ پہلے یا بعد میں تو پھر وہ نکلوا وہی. لیتے ہیں, وہ مل جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اس کو پہلے اس کو ٹکٹ جمع کرائیں, وہ پاسپورٹ آپ کو پھر ڈیلیور ہو جاتا ہے. وہ آتا تو اسی کے دفتر میں ہے نا, ہوتا مکے میں ہی ہے, ایسا نہیں ہوتا جدہ ایئرپورٹ پہ رکھا ہوتا ہے. وہ جو آپ کو 5,000 حاجیوں کو لیڈ کر رہا ہے نا, اس کے دفتر میں لاکر میں رکھا ہوا ہوتا ہے پاسپورٹ. پھر اس کو جا کے وہ اپلیکیشن دیتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں یہ ٹکٹ ہے, وہ پاسپورٹ وغیرہ. ان کا پورا ایک سسٹم ہے, وہ آپ پیپر بنے گا, یہ بنے گا, وہ ایسے نہیں جانے دے گا آپ کو. پورا پیپر ہوگا, وہ کسی سعودی کے حوالے کرے گا, وہ اندر جائے گا, وہ جا کے ایئرپورٹ میں وہاں پہ جو کاؤنٹر بنا ہے اس کے حوالے کر کے آئے گا کہ جی میں نے حاجی آپ کو ڈیلیور کر دیا ہے. وہ حاجی کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور اس کو آخری اس کی وہ اپنا کرتے ہیں. لیکن وہ ہر چیز کے بس یہ ذہن میں رکھیے گا, اب ایک زمانے میں خدمت کرتے تھے, اب اس کے ہر سروس کے چارجز دیتے ہیں وہ, لیکن کام وہ پورے سارے کر کے دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو بیچ میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی کیش کیری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ادھر؟ ہاں, اگر آپ لے جائیں تو اچھا ہے, وہ تو آپ کے اوپر ہے. کیا ہے, ایک آدمی, میں اب نارملی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے پاس 2-2.5 ہزار ریال ہونے چاہیے. اگر میں دوسرے ہونے چاہیے ان کیس آف ایمرجنسی, اس کے پاس کم سے کم 2,000 ریال ہوں جب حج پہ جا رہا ہو. اس میں وہ شاپنگ بھی کر لے گا, بعد میں چھوٹی موٹی تبرکات لے سکتا ہے, اور اس کے سیف سائٹ پر ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک سوال میرے پاس آیا تھا کسی بردر کا کہ جو مکے میں عزیزیہ میں اگر جب جو ٹھہرتے ہیں تو ہم ہوٹل سے تو شٹل آ جاتی ہیں جیسے کہ حرم تک کے, لیکن حرم سے واپس ہوٹل جانا ہو تو اس کا کیا سلسلہ رہتا ہے؟ دیکھیں, میں جلدی سے جواب دیتا ہوں. وہ آپ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو ذرا تھوڑا سا لانگ ڈیوریشن پہ جاتے ہیں, یہ 5 ذی الحجہ کے بعد جو ہے نا, یہ اپنی نارمل شٹلز کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں جی اب آپ اپنی بلڈنگس میں رہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ شٹلز جو پرائیویٹ گروپ ہوتے ہیں وہ اپنی چھوٹی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, وہ آ بھی جا رہی ہوتی ہیں اور لا بھی رہی ہوتی ہیں ان کو. اور وہ گروپ کے اوپر ہوتا ہے وہ کتنا آرگنائز صحیح کر پاتا ہے, کہ وہ ٹائمنگ سیٹ کر لیتا ہے. اور سب کے پاس موبائل ہوتے ہیں, گروپ بنا ہوتا ہے, جیسے ہم ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں کہ جی آپ اب جائیں تو 5-7 آدمی لازمن جائیں, اور جب حرم سے نکلیں تو 5-7 نکلیں, پہلے کال کریں کہ ہم آ رہے ہیں, تو پھر وہ گاڑی آپ کو فلاں جگہ پہ مل جائے گی. وہ سب سے بہترین طریقہ وہ موبائل ہی کا ہوتا ہے. وہاں کھڑی نہیں ہونے دیتے گاڑیاں وہ, لیکن یہ کہ جو جتنا اچھا آرگنائز گروپ ہوگا وہ اس کو گروپ کو آرگنائز کر لیتا ہے, اور ٹائمنگ کے حساب سے نا آنے جانے کا وہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز یاد ذہن میں رکھیے گا, دیکھیں ہم کہتے ہیں نا 24 گھنٹے کوئی کہتا ہے چلے گی, دیکھیں 24 گھنٹے نہیں چل پاتی شٹل. اس کی وجہ ہے کہ وہ صبح سے چلے گی, وہ بھی ڈرائیور جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہے, ان کو بھی تھوڑا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے نا 5-7 گھنٹے کا. تو رات 12-1 بجے کے بعد سے لے کے فجر تک ان کو ریسٹ دینا ہی پڑتا ہے, ورنہ اگر آپ ان کو ساری رات چلاتے رہیں تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا 24 گھنٹے کا دورانیہ. تو وہ 24 گھنٹے سے مراد ہوتی ہے کہ 18-16 گھنٹے جو اچھے گروپ ہیں وہ شٹل حرم سے آنے جانے کی چلاتے رہتے ہیں. ٹھیک. اور کوئی سوال کسی کو, کسی بردر کو, سسٹر, کسی کو بھی؟ میرے خیال میں ڈر گئے سب لوگ. نوازش بھائی السلام علیکم. نوازش وعلیکم بھائی السلام. کموڈ نہیں ملے گا کہیں پر, بینا وغیرہ میں کموڈ نہیں ملے گا؟ ہے نا, میں نے کہا نا کہ مثلا 10 واش روم ہے, اس میں 1 یا 2 کموڈ ہوں گے. اور ہم ڈسپوزیبل لا سکتے ہیں اپنے ساتھ, مجھے پیک ہوئے ہاں ہوتے ہاں پورٹیبل؟ ہاں ہاں, لوگ لاتے ہیں پورٹیبل لے کے جاتے ہیں. ویسے عادت ڈالیں WC کی.
नहीं मुझे तो है, लेकिन फिर सबका सवाल हो, शायद कोई शायद कर रहा हो इसलिए पूछ रही हूँ। ट्रेनिंग है वैसे, फौजी ट्रेनिंग है वैसे। मैं तो जाती तौर पे कहना, आप सब जाके ये कहेंगे यार हज जवानी का है, छूटते ही बिल्कुल बुजुर्ग आदमी भी कहता है, बेशक। बुजुर्ग भी छूटते ही कहता है यार हज जवानी का है, हज बुजुर्गी का नहीं है। और कोई सवाल? कि मिना में जब आप एहराम आप खोलने के इजाज़त हो जाती है कुर्बानी के बाद, तो मैंने सुना है कि आप अपने होटल आ सकते हैं एहराम खोलने के लिए, गुस्ल करने के लिए, और फिर वापस आपको कोई मुद्दत है 12 बजे से पहले रात की शायद, जिसमें आपको वापस मिना में वापस आ जाते हैं। फिर आप फजर के बाद या किसी वक्त के बाद वापस अपने होटल जा सकते हैं, कुछ आना जाना कर सकते हैं, ताकि आपको मिना की टेंट में ना ठहरना पड़े। इसके जी बारे मैं में आपको कोई जी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि क्योंकि अब तो टाइम है, ऐसा है कि जब हम 10 तारीख को कंकरियां मार लेते हैं बड़े शैतान को, और कुर्बानी हमारी अगर हो गई जल्दी, तो आपको इख्तियार है कंकरियां मारने के बाद कि आप जो है वो कुर्बानी हो गई है, आप चले जाएं अपनी बिल्डिंग पे, ठीक है, वहाँ से निकल के वो नॉर्मली जा सकते हैं। अगर वहाँ से टैक्सियाँ भी मिल जाती हैं, आप चले जाएं अपनी बिल्डिंग, और रात 12 बजे से पहले, आधी रात से पहले, 12 बजे का लफ्ज़ नहीं है, उसको रात को डिवाइड करना पड़ेगा फजर और उसके दरमियान में, कि 11:30 बजे होती है, उससे पहले पहले आपको मिना में दाखिल होना है। अपने टेंट में दाखिल नहीं होना है, मिना की हुदूद में दाखिल होना है। ये एक एडवांटेज है। लेकिन नॉर्मली जो प्रैक्टिस में देखने में आया है कि ये मुश्किल काम होता है कि आदमी पहले ही 2 रातों का थका हुआ होता है, फिर वो कुर्बानी करके वो अभी फ़िलहाल अपने खेमे में ही क़याम करता है। एक हाँ, यहाँ एक और, एक आपने मिसाल के तौर पे 10 तारीख को कंकरियाँ मारी और आपने वो एहराम को उतर गया आपका कुर्बानी के बाद, और आप जो है ना फिर वो आधी रात का क़याम कर लें 11 साढ़े 11 बजे तक का, और फिर 11 बजे के बाद निकल जाएं, आप चले जाएं, यानी आपको इख्तियार है। ये असल में क़याम है आधी रात का, बुनियादी तौर पे सारे दिन का क़याम नहीं, और शयातीन को कंकरियाँ मारना है। तो उसकी वजह से इसीलिए कहता हूँ जवान आदमी और बुजुर्ग में फ़र्क है। जवान होगा तो ये सारे काम कर लेगा। एक तो लोग क्या करते हैं, इसके 2 तरीक़ों से काम को कर लेते हैं। क्या करते हैं कि वो 11:30 बजे के बाद जो निकल जाते हैं, पहले अपनी चले गए बिल्डिंग या होटल जहाँ पर भी, और वहाँ जाके वो अपना सामान वामान रख के जो होता है उनके पास, नहा धो के, और वो आ जाते हैं कहाँ पे, हरम, थोड़ा आराम करके 2-4 घंटे सो के, और वो आ जाते हैं हरम। क्योंकि कुर्बानी के फ़ौरन बाद एक चीज़ और वाजिब हो जाती है, और वह है तवाफ़ ज़ियारत, नमाज तवाफ़, सही सफ़ा मरवा के दरमियान, और तवाफ़ुन निसा। ये फ़ौरन वाजिब हो चुका है। लेकिन अगर फ़ौरी नहीं कर सकता कोई शख्स, तो उसको इख्तियार दिया है कि वो 1 दिन के बाद भी कर ले, लेकिन अब ये ड्यू हो चुका है। तो लोग यही करते हैं, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, कि प्रैक्टिकली ये होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, कि कुर्बानी हुई 10 तारीख को, 10 तारीख को कुर्बानी के बाद वो फिर जाते नहीं हैं, क्योंकि आना-जाना भी इतना आसान काम नहीं है। अंदर दाखिल होना कह देना आसान है, कोई छोटा-सा नहीं है कि मैं घर से दूर, वो पैदल बहुत चलना पड़ जाता है उसमें। एक पूरा मैदान अबूर करके जाना होता है, फिर वो दूसरी तरफ से गाड़ी मिलेगी। तो एक तो ये बात है कि आप चले जाएँ 11 साढ़े 11 बजे चले जाएँ, लोग अपने होटल या बिल्डिंग पहुँचे और वहाँ से नहा धो के थोड़ा आराम किया, और वो चले गए फिर अपना ये वाले अमाले मक्का कहलाते हैं, ये निपटा लेते हैं। अब उन्हें एक काम उन पे अभी ड्यू है, और वो ड्यू क्या है कि उन्हें तीनों शैतान को कंकरियाँ मारनी है 11 तारीख को, छोटे, बड़े और दरमियाने को, और वो मगरिब से पहले-पहले बाँधनी है। तो वो करते ये हैं कि वो फिर वहाँ से निकलते हैं ऐसे कि वो 1 घंटा पहले, मगरिब से पहले-पहले अंदर दाखिल हो जाते हैं मीना में, कंकरियाँ मार के फिर कहाँ जाते हैं, अपने कैंप में आ जाएँगे रात को। तो वो आधी रात का क़याम कर लेते हैं, या कुछ लोग ये करते हैं कि कंकरियाँ मार के फिर वापस चले जाते हैं, अगर उनके लिए पॉसिबल है, और वो फिर रात को 11:30 बजे वाला क़याम करने वापस आ जाते हैं। ठीक है? ये मुमकिन है। लेकिन करते क्या हैं लोग कि फिर वो आ जाते हैं और वो वहाँ क़याम करते हैं, क्योंकि कल दूसरे दिन 12 बजे आपने कंकरी मारनी है, तो वो तो फिर आप जा ही नहीं सकते मिना से, वो आपको ज़ोहर के बाद ही जाना है। अब वो मिना के अंदर ही रहना है, और जैसे ही आप 12 तारीख को तीनों शैतान को कंकरियाँ मार के और ज़ोहर हुई और आपने मिना क्रॉस किया, वो आपका हज कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको 2 दिन बताए, इस तरह आ जा सकते हैं। अब होता क्या है इसमें, कि एक तो मैंने एक बताया कि कुछ लोग ऐसा करते हैं
اور وہ ہم آرگنائز کر لیتے ہیں اس کو، کچھ کو اس طرح سمجھا دیتے ہیں، وہ اسی وقت ہوتا ہے. لیکن میں ایک عمومی طور پر جو سمجھا، یہ گروپ لیڈر پہ ہوتا ہے وہ کیسے آرگنائز کر رہا ہے، لیکن اختیار ہے. دوسرا گروپ کیا کرتا ہے، کچھ اس طرح کرتے ہیں. کچھ 10 تاریخ کو مثلاً قیام کرتے ہیں، وہیں پر آدھے جا چکے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ خیمے بھی آدھے خالی ہو جاتے ہیں، آدھے جا چکے ہوتے ہیں، آدھے قیام کرتے ہیں. صبح کنکریاں مار کے وہ سیدھے کنکری والا کام نمٹا لیتے ہیں. وہ جو پہلے گئے وہ انہیں کنکری مارنی ہے، ان کو کنکری نہیں مارنی ہوتی. صبح چلے جاتے ہیں اور صبح جا کے اپنے ہوٹل میں کنکری ماری، صبح ہی سویرے 6-7 بجے ناشتہ کیا اور کنکری مارتے ہوئے اور اپنے ہوٹل گئے، وہاں آرام سے ریسٹ کیا. اور یا جاتی اعمال مکہ نمٹائے، ایک کام یہ بھی کرتے ہیں. اور نہیں بھی نمٹانا چاہیں اعمال مکہ، وہ پھر بعد میں بھی نمٹا سکتے ہیں، لیکن وہ اس دوران جا سکتے ہیں. لیکن اب انہیں آدھی رات سے پہلے واپس آنا ہے. اب ان کے پاس ڈیوریشن زیادہ ہے، یعنی ان کے پاس صبح سے لے کے آدھی رات تک کا ڈیوریشن. اس دوران وہ اپنی بلڈنگ میں رہیں، ہوٹل میں رہیں، وہاں پہ نہائے دھوئیں اور جا کے اپنے اعمال کو نمٹا لیں. مکے میں حرم میں جا کے یہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو یہ وہ کر لیتے ہیں. لیکن آپ کام سوری سر، لیکن جی آپ احرام جو ہے وہ تب تک نہیں اتار سکتے جب تک کہ آپ کو قربانی کی تصدیق نہیں مل جاتی. ہاں، وہ 10 تاریخ کو نارملی اتر جاتا ہے. دیکھیں ہم 98 سے حج کر رہے ہیں، ہمارے پاس زندگی میں ایک ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 11 تاریخ کو احرام اترا ہے. وہی والی پرابلم آ گئی تھی، سلارڈر ہاؤس جو ہے نا وہ بند ہو الیکٹرانک گیا. ہوتے ہیں، وہ بند ہو گئے تھے. اور وہ اب لڑ جگڑ پہلے تو پہاڑیوں پہ اور اس پہ کر لیا کرتے تھے، جو جہاں مل گیا بکرا وہیں کاٹا چھوڑ کے آ گئے. اب یہ بکرے کو ضائع وایا نہیں کرتے، اس کا گوشت پراپر وہ کرتے، تو اس وجہ سے یہ پرابلم آئی تھی، ورنہ نارملی آتی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو میں نے بیان کیا تھا. اچھا، ایک تیسرا گروپ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے گا. وہ کیا کرتا ہے؟ ایک گروپ ہو گیا حج. دیکھیں حج کو اگر جس نے میں سب چیزوں سے بالا تر ہو کے جس کو حج کی لذت لینی ہے نا، پھر وہ حج کی لذت لے، وہ ان چکروں میں نہ پڑے کہ وہ مثلاً یہ کیا ملا کیا نہیں. وہ دیکھیں پیسہ تو آپ نہیں بھی کریں گے اس میں لگنا ہی لگنا ہے. حج جو اپنی معنویت کے ساتھ آپ کو راغب کر رہا ہے اس کو سمجھے. ایک طبقہ اور کام کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کرتا یہ کہ وہ صبح مثلا 11 بجے اس نے کیا کیا، صبح سویرے اس نے کنکریاں ماری 11 تاریخ کو. اب ذرا نوٹ کیجئے گا، اب اس پہ ذرا توجہ رکھیے گا. اس نے ماری مثلا 7-8 بجے تک کنکری ماری، سیدھا چلا گیا اپنے ہوٹل، اپنا سامان رکھا، نہایا دھویا، سو گیا. ٹھیک ہے. ایک شرعی مسئلہ ہے کہ کون لوگ منا سے مستثنا ہیں. کوئی اگر شخص منا میں قیام نہ کرنا چاہے تو شرعی اس کے 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے کہ جو مجبور ہے، بیمار ہے، اس کا سامان چوری ہو جائے گا، اس کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، اس سے برداشت نہیں ہو سکے گا، وہ اس کی بہت بری سخت بیماری ہلاکت کا سبب ہو جائے، وہ مستثنا ہے، وہ جا سکتا ہے. یا بیمار شخص ہے، اس کا اٹینڈنٹ، وہ بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ، کیونکہ اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے، ایک بیمار ہے نہیں جا سکتا، مینا کا قیام نہیں کر، اس کے بدلے وہ ایک اس کو ہے کہ وہ قربانی کے طور پر ایک جو ہے نا وہ بکرا جو ہے نا قربان کرے گا، اس کو اختیار ہے، وہ جا سکتا ہے. ایک تیسرا شخص اور ہے، آیت اللہ سستانی علی اللہ مقامہ کے نزدیک ایک الگ مسئلہ، آیت اللہ خامنہ ایک الگ مسئلہ بتاتے ہیں. آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ وہ جو قیام اس کو کہاں پہ کرنا ہے، منا کے اندر، وہ آدھی رات سے لے کے فجر تک، اس دوران وہ مکے میں، ناٹ حرم میں، مکے میں جاگ کر عبادت میں گزارے گا، کوئی اور کام نہیں کرے گا دنیاوی، وہ مستثنا ہے. تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس فیسلٹیز کا فائدہ اٹھتے ہیں کہ وہ چلے گئے، انہوں نے کیا سارا دن وہ سوئے وہاں پر اور مغرب کی نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اور آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں، مغرب سے لے کے فجر تک جاگنا ہے آپ کو اور عبادت میں رہنا ہے، کوئی دنیاوی بات نہیں کرو گے، آپس میں کچھ نہیں کرو گے سوائے کھانے پینے اور آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں اس میں بھی وقت ضائع نہیں کرو گے. مثلا واش روم جانا ہے جائیں گے، لیکن واش روم اتنی دیر نہیں لگائیں گے جو ضرورت سے زیادہ ہوگا. یہ دونوں کا فتویٰ ہے. اور اتنی دیر نہیں ہوگی کہ وہاں ایک آدمی مل گیا اس سے کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگ گئے، نہیں، آپ کو کچھ نہیں، وہاں بھی جتنا آپ نکلیں گے واش روم سے آنے جانے ذکر الہی کریں گے. آیت اللہ سستانی مراد دیتے ہیں آدھی رات کی، آیت اللہ خامنہ پورے دن کے دیتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جا کے سو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اعمال مکہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ساتھ لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، وہ اچھا مکے میں رہنا ہے،
خانہ کعبہ شرط نہیں ہے، مکے کی حدود میں آپ نے عبادت میں رہنا ہے. وہ ہوٹل میں ہوتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھی. میں آپ کو پچھلے سال کا تجربہ بناتا ہوں. میں نے ایسے ہی کیا، ایک گروپ آمادہ ہو گیا، ہم آ گئے، شب جمعہ بھی پڑھ گئی تھی تو ہم نے نماز پڑھی، دعائے کمیل پڑھی. یہ سارا عبادت ہے. اور دعائے کمیل پڑھنے کا حتیٰ کہ درس سے قرآن کی گفتگو کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ سارے عبادی کر کے کھانا کھایا اور سیدھے ہم چلے گئے حرم. حرم پہنچتے پہنچتے ہمیں 10 ساڑھے 10 بج گئے. آیت اللہ سستانی والوں کا شروع ہوا، آیت اللہ خامنئی والوں کا مغرب سے شروع ہو گیا تھا، اور اکثریت آیت اللہ سستانی کے مقلد تھی، ان کا شروع ہوا 11:30 بجے کے بعد. تو وہ ویسے ہی 11:30 بجے پہنچے. اب وہ ہمارے مکہ ہوتے ہوتے ہی فجر ہو گئی ہماری. یہ جو ہمارے نا پہلے طواف کرنا ہے، طواف زیارت کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، تو یہ ہوتے ہوتے کیا ہو گئی، فجر ہو گئی. فجر کی نماز پڑھی، اور کیونکہ اور بڑے آرام سے ہو گئی، کیونکہ وہ عبادت میں ہی گزرتا ہے، یہ سب عبادت ہے. اور پھر ہم وہاں سے فجر سے نکلے. ہم نے وہاں سے گاڑیاں منگا لی تھیں اور وہ ہمیں انہوں نے مینا کے کہیں قریب چھوڑ دیا. وہ پیدل تو چلنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ گاڑیاں کہیں شیطان پہ نہیں چھوڑتی ہیں. وہ آپ کو 7-8 کلومیٹر 9 کلومیٹر چلنا پڑے گا. دور چھوڑا، ہم وہ کنکریاں مار کے اور پھر ہم آ گئے اپنے خیموں میں. اور ہم 2-2.5-3 گھنٹے اور رکے، دوپہر کا کھانا کھایا، 2 بجے واپس آ گئے. تو یعنی ہم نے کیا کیا کہ پورا دن ایکسٹینڈ کیا، پوری رات ہم اس میں نہیں رہے، اپنے اس میں رہے. تو یہ اس طرح مختلف مرحلوں پہ ہو سکتا ہے. اب دوسرا ایک مرحلہ ہوتا ہے، جو یہ 2 باتیں لیجیے گا. ایک اہل سنت آپ کو بتائیں گے، ان کا مسئلہ بالکل الگ ہے، ان کے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. کچھ لوگوں کو تو وہ میں نے دیکھا گروپ والے، پتہ نہیں ان کے ہے یا نہیں، میں کسی پہ تنقید تو کرنے کا مجاز ہی نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک عجیب دیکھا ہے کہ وہ جو بہت زیادہ VIP مانگتے ہیں نا، تو وہ ملے ہمیں، کہتے ہیں یار ہمارے گروپ لیڈر نے تو ہم کو سرے سے مینا میں قیام نہیں کرا، اس نے تو ہمیں بڑا فیسلیٹ کیا. اس نے کہا آپ سو جائیں، آپ وہاں چلے جائیے گا، پھر آ جائیے گا، بس کنکری ماریے گا، پھر چلے جائیے گا. مجھے نہیں پتا ان کے یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو، لیکن ہمارے یہاں تو ہر حال میں آدھی رات کا قیام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے مینا کے اندر. جی سر. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ایک مختصر سا سوال اور، مقام ابراہیم کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے طواف جو ہیں وہ مقام ابراہیم کے اندر ہونا ضروری ہے؟ کیا یہ مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، خاص کر اگر آپ نہیں میں آپ فیمیل کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں شرط نہیں ہے، یہ کسی کی بھی شرط نہیں ہے. پرانے مجتہدین کا ایک تھا کہ ہونا چاہیے، لیکن تمام آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی یہ کہتے ہیں کہ یہ مطاف جہاں سے بھی صادق آتا ہو آپ اس کے پیچھے سے بھی کریں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کی حرمت بہت اہم ہے. سارے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عورت جا کے مردوں کے بیچ میں پھنس جائے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا بھی مقصود نہیں ہے. مطاف پورا ہے، مقام ابراہیم کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مقام ابراہیم کے باہر بھی ہو سکتا ہے. مقام ابراہیم کے اندر سے کیوں کرتے ہیں میں بتاؤں، اس کا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. وہ طواف چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ جلدی نمٹ جاتا ہے. تو اگر کھلا ہوا ہو تو ظاہر ایک جگہ مل رہی ہو تو کون جائے گا باہر سے جانے کو، اندر سے جائے گا. لیکن اگر جگہ نہیں ہے اور مشکل ہے، اور اگر کسی نے کر بھی لیا ہے، اختیار سے بھی کر لیا ہے، تو اس کا طواف صحیح ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. نوازش بھائی، آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں حج پہ اپنے ساتھ، یا جگہ ہے نہیں ہے، کیا ہوا؟ یہ بات ہے، ابھی بات کیا لگے مجھ سے پرسنل پہ کریے، میں عمومی کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کمپنی وہ نہیں ہے. اچھا، مجھے پتا نہیں تھا، سوری، میں تو باہر ہوں. چلے پرسنل پوچھ لیتی ہوں آپ سے. اچھا السلام علیکم. سوری نو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ جو آپ نے پرائیویٹ والی بات کرنی ہے، اس کا بھی اگر ہمیں تھوڑا سا کانٹیکٹ بتا دیجیے گا، وہ جو گروپ میں کہ ہم کیسے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. I have the same question that the sister just asked, so thank you. جی، میں رضا بھائی کے پاس میرا ای میل واٹس ایپ ہے، وہ جو لکھنا چاہیں میں ابھی یہاں بول بھی دیتا ہوں، لکھ لیں، کیونکہ لکھنے کا مجھے نظر آ نہیں. سوری نواز بھائی، ہو سکتا ہے آپ نے ایک کوشچن آلریڈی 10 منٹ لیٹ میٹنگ جوائن کی ہے، تو یہ بتائیں ڈیوریشن کی بتائیں، ڈیٹس بتائیں، کون کون سی ڈیٹس کو ہم آپ کو جوائن کریں گے اور کب ہم اچھا، وہاں سے یہاں بھی یہی والی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ کمپنی کی بنیاد پہ نہیں کیا، ہم نے ایک عمومی آپ کو حج کے بارے میں وہ دیا ہے. آپ کا میں نے نمبر لکھوایا نا، یہ میں آپ کو ساری چیزیں پرسنل پہ بھیج دوں گا. پھر آپ کو یہ پھر ایک لمبا موضوع چھڑ جائے گا، میں اس میں ساری چیزیں اس پہ بھیج دوں گا. جی، یہ ہمارے لڑکے نے نا یہ آپ کو بھیج بھی دیا لکھ کر نا، تو یہ میرے اس پہ واٹس ایپ پہ آ جائیے گا، تو انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی. اچھا، ایک میں آپ کو جو اپنا ذاتی تجربہ سامنے رکھوں، اور ہر ایک کو میں کہتا ہوں، مثلا میں اپنے والدین کو بھی سامنے رکھوں گا. تو دیکھیں، حج ایک عبادت ہے
जवानी की। और अगर आप ऐसे बुजुर्ग वालिदैन या जिनके लिए मुश्किल है, इसको एक दफ़ा डिस्कस ज़रूर कीजिएगा क्या उनका जिस्म इजाज़त देता है कि वो इस साल हज कर सकें इतनी गर्मी में। एक हज जो है वो अगर मुझसे कोई पूछे तो खुदावंद तबारक व तआला बंदे को एक तरबियत देना चाहता है कि वो उसकी तरफ आए और पलटे और माशरे में जाके वो रोल अदा करे जो खुदा उसके पास जिम्मेदारी देना चाहता है। ये सारा एक तरह का फौजी तरह का सिलसिला, कैंपों में रहना, कैंपों की ज़िंदगी। पहले तो थोड़ा वाक़ई कैंपिंग होती थी, अभी थोड़ा इन्होंने बहुत इसको आहिस्ता 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 मल्टीनेशनल कंपनियां लिया है, ये लिया है। तो जो लोग वाक़ई देखें नहीं कर सकते हो तो उनको ज़बरदस्ती हज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है, बाकी अल्लाह ताला माफ़ करे मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊँ। लेकिन जिनके लिए ज़मीन पे बैठना, उठना, पैदल नहीं चलना और उनका कोई ना हो, तो उनको ज़रूर समझाएँ। एक हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बनाती है और इंशाअल्लाह आप राब्ते में आएँगे तो मैं आपको पूरा दूँगा कि वो कहते हैं कि ये अमूमी हिदायत और ये सारी चीज़ें लाज़मी हाजी को बताएँ। ये मैंने आपको ज़बानी बताई हैं कि हाजी यहाँ से समझ कर जाए कि ये सब चीज़ें उसको दरपेश होंगी, बाद में जाके वो परेशान होता है। तो वो पहले किसी अपनी जिस्म और अपने हर शख्स अपने उसका वो है अपने मुजतहिद खुद है, वो किसी मर्ज़े से ज़्यादा खुद जानता है मेरा जिस्म क्या करूँ मैं, मुझे बैठ के नमाज़ पढ़नी चाहिए, खड़े होके, उसका जिस्म को तय उसने करना है। मर्ज़े ने तो आपको सिर्फ़ कानून बताना है कि भई किस सूरत में आप पढ़ सकते हैं। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। और उन कहीं बेहतर होता है, मैं देखता हूँ कि लोग 70, 80, 90 साल वालों को लाते हैं, मैं कहता हूँ इनको उम्रा करा लें, अगर इनको खाने काबा ही देखना है। इनको अगर आपने, शायद मैं जिसारत कर रहा हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत तकलीफ़ होती है कि ये बड़ी मुश्किल में होते हैं कि ये मैदानों में 6 दिन के बियाबानों में पड़े हुए हैं। यहाँ पे तो नहीं है ना, इनके ज़हन में तो खाने काबा होता है। उससे कहीं बेहतर है कि आप इनको उम्रे पे ले जाएँ, ज़्यादा वो खाने काबा, तवाफ़ और ये देखें, वो इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो वाक़ई नहीं कर सकते हो, मैं आज जवानों को नहीं कह रहा वो भाग जाएँ, मैं उन बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ। वो ज़्यादा कहते हैं अब हमने हमारा अब आखिरी वक़्त है, हज करा दें। नहीं, अल्लाह ताला ने उनको एक रास्ता दिया है हज बदल का। उनका जिस्म अगर इजाज़त नहीं देता, उन पे वाजिब तो है, तो वो आपके यहाँ कोई भी है, मौलाना भी मौजूद है, कि वो किसी जवान की ज़िम्मेदारी लगाएँ या किसी आलिम की कि वो उनकी तरफ से हज अदा करे। लेकिन जो बुज़ुर्ग आते हैं ना, बहरहाल मुश्किलात हैं और उनके साथ कोई अटेंडेंट ना हो, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे ज़ाहिर है जो आलिम दीन भी होते हैं ना, बाज़ दफ़ा मौलाना कहते हैं यार अब इसका क्या मसला बताएँ, ये और बताएँगे और पेचीदा हो जाएगा, अब इसको छोड़ दो ऐसे ही, इनको और ज़हनी टेंशन का शिकार करेंगे हम ये बात करके इनको। तो ज़ाहिर है उसका कोई हल ही नहीं है ना, उसका रिफंड वो रिटर्न बैक कैसे होगा, क्या होगा? बाज़ जगह पे ऐसा हो जाता है, कहते हैं ये गलती कर कर आए, अब क्या करें? इन्होंने जज़्बात में आके गलती कर गए। अब वो जवान तो जाके रिपीट कर लेगा, फिर बुज़ुर्ग ने पहले ही 1 घंटे में निपटाया है, आधे 2 घंटे में एक काम को, और उसने एक बड़ी कोई ब्लंडर मार कर आ गया, वो कैसे निपटाएगा वो? तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, मसलन मैं मिसाल देता हूँ आपको। तवाफ़ वो मुताफ में नहीं करने देते व्हील चेयर से, आपको हर हालत में करना है ग्राउंड फ्लोर जो एक मेज़ेनाइन फ्लोर है उससे, वो फर्स्ट फ्लोर कहलाता है, वहाँ से चले हमारा तवाफ़ सही है। लेकिन अगर उससे नहीं होगा तो फर्स्ट फ्लोर से तवाफ़ नहीं हो सकता। अब क्या करें भई? उसका फिर एक हल अभी जैसे अभी हुआ था, फर्स्ट फ्लोर से भी कराओ, नीचे से उनका नायब भी तवाफ़ करे और उसको 10 मिनट के अंदर-अंदर आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि उसको मकाम इब्राहिम गैप नहीं होना चाहिए तवाफ़ में और इसमें। 10 मिनट के अंदर-अंदर जाके वो नमाज़ को अदा करे। एक जवान आदमी में और बुज़ुर्ग में बार-बार उसको वॉशरूम जाना है, फिर आना है, वो फिर यहाँ पर आके खुद आलिम दीन भी कहता है अब इनको ज़्यादा ना उलझाओ। अब जो भी अब अल्लाह ताला देखेगा, बता दिया था, अब ये बहुत सी गलतियाँ हो गई हैं इसके अंदर ब्लंडर। तो वो जवान आदमी तो कर लेगा, उससे चले वो ठीक है वॉशरूम गया, वो आगे गया मैं दोबारा कर लेता हूँ तवाफ़, ठीक है गलती हो गई थी। लेकिन बुज़ुर्ग ने पहले ही बड़ी मुश्किल से किया है। तो मेरी ज़ाती राय ये होती है कि इसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा। गर्मियों का हज ज़रा मुश्किल है, चलो थोड़ी सर्दी हो, ठंडा मौसम हो ये वाला तो फिर भी बेहतर है। तो बस इतनी लंबी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग जज़्बात में आके कहते हैं कि हम अपने वालिदैन को भेजना चाहते हैं। नहीं, मेरे ख़्याल में मैं भी होऊँगा तो अपनी वालिदा को इन जाके बियाबान और बाज़ दफ़ा पैदल चलना पड़ जाता है मुज़दलिफ़ा में। दाखिल होने के लिए गाड़ी ख़राब हो गई, अब रास्ता ही नहीं है कोई, जाना है मुज़दलिफ़ा के मैदान में, अब कैसे उनको आप लेके जाएँगे? हेडर्स ज़्यादा हैं, रास्ते में पहाड़ियाँ, कच्चे-पक्के रास्ते, कितनी व्हीलचेयर चलाएँगे? तो ये सब चीज़ें आप मद्देनज़र रखिएगा। अगर बस ये मेरा ज़ाती राय होती है कि जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तरग़ीब दें कि वो हज की तरफ आएँ और
جو ایسے بہت زیادہ ہیں کہ جن کو ان باتوں کو جو میں نے بتایا ہے متعامل نہ ہو تو پھر وہ اپنی جگہ کسی کو حج پر بھیجیں. شکریہ نواز بھائی، بہت بہت شکریہ. محبوب مرچنٹ صاحب، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی کر لیں، اور باقی جو لوگ موجود ہیں، قمر رضا صاحب آپ کو بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. No, there will be more discussions further. Abhi to still don't have any questions, but then we might have later on. ہاں، آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو محبوب بھائی، آپ پلیز یو کین آلویز سینڈ دیٹ ٹو دا واٹس ایپ گروپ اینڈ دین ویل گیٹ دی آنسرز فار یو. اچھا ٹھیک ہے. اینی ادر؟ قمر صاحب آپ کو کوئی سوال ہے؟ بس آپ ذرا فون نمبر دوبارہ سے دوہرا دیں اگر ممکن ہو. فون نمبر قمر بھائی از ان دا چیٹ ونڈو، آپ وہاں سے کاپی لے کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ. حج سے متعلق کوئی سوال ہو، ارکان سے متعلق، وہاں کی لوجسٹکس سے متعلق، وہ امپورٹنٹ ہے. دس از the purpose of this meeting is to make sure everybody understands and level set their expectations and the hardship that one has to go through. نواز بھائی، ایک مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا، میں ذرا اس کو شاید ڈیفائن نہ کرتا ہوں. مدینے اور مکے میں پہلے آنے جانے کا بتا دیں کہ پہلے جانا مناسب ہے یا جو گروپ کے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ ہی کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ایسی شرعی پابندی تو نہیں؟ نہیں، شرعی کوئی پابندی نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ انتظامی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ چیز کیا وہ کر رہی ہے. نارملی دیکھیں، مثلاً میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا، ایک حاجی کہتا ہے کہ میں آپ کو پاکستان نہیں آ سکتا، میں آپ کو جوائن کروں گا. کسی بھی گروپ سے کہتا ہے میں آپ کو سعودی عرب جوائن کرنا چاہتا ہوں. اب سعودی عرب اگر وہ جدہ جوائن کرتا ہے تو بڑے شرعی مسائل کریٹ ہو جائیں گے، انتظامی، شرعی. وہ کہتا تو ہے کہ میں نے بہت ٹریول کیا ہے اور میں کر لوں گا، لیکن وہ جا کے پھر وہاں جا کے وہ اتنا فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ وہاں سے فون پہ چیخ رہا ہوتا ہے میں پھنس گیا، مر گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ اس کو جوفا جانا ہے احرام باندھنے کے لیے، یا اگر رات کو پہنچا ہے تو وہاں سے نظر کا احرام باندھے. وہ ان کا ایک سسٹم ہے، وہ ہماری سمجھ میں ان کی بولی نہیں آ رہی ہوتی. وہ ایک صاحب ہمارے ساتھ بڑے، میں تو ٹریول ایجنٹ ہوں اور میں تو دبئی میں ہوں، میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ نہیں کر پائیں گے آپ ہمارے ساتھ آئیں. اور آخر کار یہی ہوا کہ وہ جب جدہ پہنچے تو کچھ دیر تک تو وہ برداشت کرتے رہے، اور جدہ کے بعد وہ چیخنے چلانے لگ گئے. پھر میں نے ان کو آرام سے کہا آپ حالت احرام میں ذرا ریلیکس ہو کے چلیں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا. کہتا پہلے اگر یہ سمجھا دیتے کہ اتنا یہ گدھے ہیں، فلانا ہے، مجھے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے ایک آدمی کو تو پوری بس لے کے نہیں جائیں گے، وہ انتظار کرائیں گے آپ بیٹھیں، جب سب ہو جائیں گے تو بس لے کے جائیں گے. وہ بس کو بھی نا پھر ہر ایک کی ہوٹل میں پہنچاتے ہوئے آئیں گے، تو وہ مشکلات ہوتی ہیں. تو جدہ ایک مشکل ایئرپورٹ ہے. بیسٹ ہوتا ہے کہ مدینہ چلے جائیں. میری بات نہیں ہے، میں کمپلیٹ کروں. مدینہ میں کیا ہوتا ہے، مدینہ میں حالت احرام کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. مدینہ ہے ہی 15-20 منٹ کا ایئرپورٹ مدینہ منورہ سے، اس کا اتنا ہے نہیں. وہ وہاں اتنا مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ وہ لیں گے، آپ کو ٹیکسی کریں اور سیدھا آپ مدینہ سے ہوٹل آ جائیں. اس میں احرام کی بھی پابندی کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر وہ ایک دن لیٹ بھی آ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ آپ نے احرام پھر مدینہ سے نکلتے وقت مدینہ کے میقات سے باندھنا ہے. تو یہ زیادہ سجیسٹ ہوتا ہے جو اپنے اس سے آ رہے ہوں کہ ان کے لیے سب سے بیسٹ یہ. ہاں، جو پہلے حج کر چکا ہے وہ تو پھر صحیح ہے. مجھے اگر کوئی بھیجے تو میرے لیے نہ مکہ مشکل ہے نہ مدینہ مشکل ہو، جدہ مشکل ہے. لیکن جو نیا آ رہا ہے تو اس کو میری سجیشن ہوتی ہے یا تو گروپ کے ساتھ ہی ٹریول کرے، سب سے بیسٹ راستہ ہوتا ہے، خاص کر خواتین اکیلی. وہ تو یہ تجربہ کرے ہی نہیں، نہ مدینے کا کرے نہ اس کا. وہ سیدھا آئیں اور تھوڑا سا خرچہ جہاں کر رہے ہیں وہ کراچی سے ہی یا کسی بھی لاہور سے یا یہاں سے بھی اس کے ساتھ گروپ کے ساتھ کریں، تاکہ وہ ایک تو بہت سی مشکلات سے بچ جائیں گی اور شرعی مسائل سے بچ جائیں گی. ٹھیک ہے. نوازش بھائی، ایک کوشچن یہ تھا کہ جیسے کہ جب آپ لینڈ کرتے ہیں سعودی عربیہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے حج رجسٹریشن ان دا کنٹری، اگر جو تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ میں نے کچھ سنا ہے کہ کیا کافی لیندی پروسیس ہوتا ہے کافی. تو جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب تو خیر انہوں نے بہت تیز کر دیا ہے، اس میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. پہلے تو گھنٹوں بٹھا کے رکھتے تھے، بیٹھے رہو ادھر بیٹھو، ایک حال سے دوسرے حال میں جاؤ، اب یہاں جا کے ڈراپ پیو، اب یہاں کے
گولیاں کھاؤ اور ادھر ہے. اب ان کا سسٹم بہت تیز ہو گیا ہے اور لاسٹ ایئر تو انہوں نے آدھے گھنٹے میں ہی ہمیں باہر نکال دیا تھا. ہم خود حیران و پریشان تھے کہ ہماری کیلکولیشن ہی آؤٹ ہو گئی تھی کہ اتنی دیر کے بعد ہوگی, اتنی دیر بس آئے گی, پھر جوفا جائیں گے. اب ہم حیران تھے کہ اب کیا کریں گے, اتنی دیر باہر بیٹھے رہیں گے کیا, اور اس کو ٹائم ہی کل کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو ایسا بھی ہے. لیکن ہاں اگر رش ہو نا ایئرپورٹ پہ تو وہ تو ظاہر ہے, دیکھیں ایک ہی ایئرپورٹ پہ لاکھوں آدمی اتر رہا ہے, پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کا سسٹم اتنا اب مشکل نہیں ہے, وہ آپ کو دیتے ہیں ان کے سب, آپ کا جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کے ویزے کے اوپر سب آ چکی ہے. یعنی آپ کی بلڈنگ کیا ہے, آپ کا ہوٹل کہاں ہے, آپ کا کون سا ہے, کہاں رکیں گے, آپ نے جانا ہے, انہوں نے پاسپورٹ اسکین کرنا ہے اور وہ آپ کی ہسٹری ان کے سامنے موجود ہوتی ہے. وہاں باہر جائیں گے, وہ پاسپورٹ اسکین کریں گے, وہ آپ کی زبان سمجھے نہ سمجھے اٹھائیں گے ٹھک کر کے, ان کو پتا ہے اس کو کس بس میں بٹھانا ہے, کہاں پہ اس کو لے جانا ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں مجھے پرسنل انگلش چل رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں اپنی, میں اضافی پیسے دوں گا, میں اپنی گاڑی کر کے جاؤں, تو آپ کو گاڑی بھی کر کے دیں گے وہ آپ کو, اور اس کو باقاعدہ کہیں گے کہ یہ کہاں اتارنا ہے, اس کو کس کو دے کر آنا ہے, اس کو وہ جو محلے میں اس کے حوالے کرنا ہے. تو وہ لیکن تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے اس معنی میں کہ رش ہے, لاکھوں آدمی ہے, جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں. چیک پوسٹوں سے مراد یہ ہے کہ جب آپ عام آدمی کا حج کے زمانے میں داخلہ منع ہے, کیونکہ یہ وہاں پہ ہماری لیبر ہے وہ حج میں گھسنا چاہتی ہے اندر کہ وہ بھی حج کر لیں فری فنڈ میں, تو وہ انہوں نے جگہ جگہ بڑی سخت چیکنگ لگائی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں گاڑیوں کی, آدھے آدھے گھنٹے میں کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں. ہر ایک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حاجی ہے یا وہ ہے, اور وہ ان کا بایو میٹرک سسٹم اور وہ سب رائج ہوتا ہے. تو یہ والی مشکلات تو ہوتی ہیں, اور ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو ٹھیک ہے. ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے اس کے میں لیے. انشاءاللہ آخری سوال میرے طرف سے یہ تھا کہ مدینے سے جیسے آپ احرام باندھ کے نکلتے ہیں عرفات کے لیے, تو اس میں ہمیں آف کورس رات میں ٹریول کرنا پڑتا ہے, آئی مین اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے, کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ بیچ بیچ میں بس کو روک کے وہ بہت زیادہ ری چیکنگ کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. جی میں آپ کی خدمت, دیکھیں مدینہ سے جب آپ احرام باندھتے ہیں وہ تو پہلے آپ مکہ جاتے ہیں, عرفات نہیں جاتے. پہلے ہم مکہ جائیں گے, مکہ میں ہم عمرہ تمتع ادا کریں گے, پھر اپنی بلڈنگ میں احرام اتر جاتا ہے, پھر 8 تاریخ کو احرام باندھتے ہیں. اچھا ہوتا ہے یہ مدینہ سے, ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں نا گروپ کے ساتھ کیا فوائد ہوتے ہیں. ہم نکلتے ہی ایسے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مغرب کے بعد, میں تھوڑا سا نقشہ کھینچ دیتا ہوں, جنہوں نے عمرہ کیا ان کی سمجھ میں آ جائے گی. مدینہ کا میقات ہے, اس کے کئی نام ہیں, اس کو مدینہ کا میقات بھی کہتے ہیں, اس کو ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں, اس کو شجرہ بھی کہتے ہیں, آبیار علی بھی کہتے ہیں. امام علی نے وہاں کنویں کھودے تھے میٹھے پانی کے, تو وہ اس کے یہ 3-4 نام ہیں. تو وہ ہم مدینے سے کوئی 15-20 منٹ کے فاصلے پر ہے. اب تو مدینے میں ہی آ گیا ہے, تو وہاں پہ پہنچ کر ہم احرام باندھتے ہیں, یعنی وہی احرام کا کپڑا پہنتے ہیں, تلبیہ پڑھتے ہیں, لبیک نیت کرتے ہیں کہ ہم عمرہ تمتع کا احرام باندھ رہے ہیں. پھر ہم واپس آ کے مغرب ہو جاتی ہے, مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ کے وہاں سے نکلتے ہیں. تو وہ ظاہر ہم مغرب کے رات کو سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پہنچا دیتی ہے گاڑی. لیکن ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ بیچ میں چیکنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بہت سخت چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حاجی کی بس کو جلدی, بس ایک ہی نگاہ میں ان کو وہ تجربہ ہوتا ہے یہ حاجی کی بس ہے یا ایسی جعلی لوگ ہیں وہ. لیکن لائنیں لگ جاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لائنیں لمبی لمبی ہوتی ہیں, وہ تھوڑا آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے. وہ 4 گھنٹے کا سفر ہو 6 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. کوئی اور کوشچن؟ جی نواز بھائی, کوئی ویکسینیشن پہلے ہوا کرتی تھی حج پہ جانے سے پہلے, کوئی ایسی ہوگی, خاص ویکسینیشن کی وہ ضرورت بھی تو نہیں ہوتی ہوتی؟ ہے. جی ہوگی, وہ مینیجائٹس کی اور فلو کی جو ہے نا وہ ویکسینیشن کمپلسری ہے. تو وہ ہر دنیا سے آنے والے کو لگوانی ہوتی ہے؟ وہ اپنے ملک سے بھی لگوا کے آ سکتا ہے, اس کی سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ رکھے. اوکے. نوازش بھائی میرا آپ سے سوال تھا, آپ اب جو لوگ جوائن کرتے ہیں یہاں سے, تو آپ لوگ پہلے مدینہ, ایک سیمپل کے پوچھ رہا ہوں, آپ کے گروپ کا نہیں پوچھ رہا, آپ لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں یا پہلے عمرہ کرتے ہیں؟ نارملی کیسے ہوتا ہے حج کے سیزن میں؟ دیکھیں ہم تو پہلے ہم جاتے تھے مکہ, لیکن اس دفعہ ہم جا رہے ہیں مدینہ پہلے. کچھ گروپ پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں, جن کو اصل میں وہ ان لوگوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے جو یورپ سے آ رہے ہیں نا, ان کو, یا امریکہ سے, آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, ان کو پھر جوائن کرانا آسان ہوتا ہے. پہلے مدینہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مکہ آتے ہیں. کچھ گروپ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے مکہ چلے جاتے ہیں اور واپسی میں حج کر کے مدینہ آتے ہیں. آپ کے پاس ایک ریٹن اسکیڈول ہوگا ایک سیمپل کے طور پہ کہ
بندے وہ کا آپ مائنڈ. مجھے میرے پرسنل پہ اچھا جائیے گا نا, میں نے کہا نا میں آپ کو ٹھیک ہے, اس پہ نمبر ہے نا, اس پہ میں آپ جو سوال اچھا بھیجیں گے وہ چیزیں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو. میرے خیال میں رضا بھائی کافی لوگ ماشاءاللہ ہو گیا, تو اب جی آپ ٹھیک ہے, میرا خیال اختتامی ہے کلمات ادا باقی اگر کریں. کسی کا سوال نہیں ہے تو ہم میٹنگ کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور سوالات جو امپورٹنٹ ہمارے ذہنوں میں تھے اس کا جواب دے دیا. باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے. جو سوری آئی ہیو اے کوشچن نو, یہ کتنے دن کا ٹرپ ہوتا ہے یہ سارا حج کا؟ حج کا ٹرپ جو آپ کون سا والا پوچھتے ہیں, ایک حج تو وہ ہوتا ہے جو بیسک حج کے جو دن ہیں تو وہ ہوتا ہے 6 days کا, اور آپ نہیں کہیں کہ نہیں جی نہیں نہیں, when you land in Saudi and up to when you leave کتنے دن ہاں مطلب لگتے ہیں؟ ہاں لگ جائیں گے. دیکھو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کم سے کم منیمم جو ہے نا وہ کم سے کم بھی آپ کے 12 سے 14 دن منیمم لگیں گے, نہیں یعنی آپ کو تو 12 گروپ to 14 days. آپ کو تو گروپ ہے نا, تو گروپ کا آپ کو پتا ہوگا نا کتنے دن لگیں گے نا وہ انٹری 14 میں نے کہا نا 14 to 16 days کے درمیان گروپ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک چیز بیان کر دیں نوازی بھائی اور کہ کئی گروپس ہوتے ہیں, کوئی 14 to 16 days والے, کوئی 25 days والے, کوئی 30 days والے, یعنی جو پیکج لیتا ہے اسی حساب سے اس کے دن ہوتے ہیں. جی 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 ہاں, یہ دیکھیں نا, دیکھیں گروپ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوتا ہے 42 دن کا, کچھ ہوتے ہیں 25 دن کے, کچھ 27 دن کے, کچھ ہوتے ہیں 20 دن کے. یہ تو آپ کے ڈیز پہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کتنی ہے, لیکن کم سے کم جو ہے وہ 14 to 16 days کے درمیان ہوتے ہیں. میں نے منیمم کہا ہے. نہیں انڈرسٹینڈ دیٹ. یعنی آپ کا گروپ کتنے دن کا, مطلب اسے ہم لوگ آئیں ہمارے گے پاس یہاں تو دیکھیں اگر آپ یہ کر لیا تو میں صرف یہیں تک اسی تک جاتا ہوں. ہمارے 2 گروپ ہیں, ایک ہے 25 to 27 days کا, اور ایک ہے ہمارا 14 to 60 days کے درمیان کا, یعنی 16 دن کا لے لیں اور ایک اس طرح کے. تو یو کین جوائن اینی ون. ہاں کوئی بھی جوائن کر سکتے ہیں. آپ کے لوگ مطلب ہوں گے وہاں پر گروپ کو مینج کرنے کے لیے, 14 والے یا جی 20 جی جی والے؟ جی 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 وہ میں آپ کو میں نے کہا نا, مجھ سے پھر میں نے کہا یہ بھی ایک لمبی بات شروع ہو جائے. مجھے پرسنل پہ سوال کریں گے, میرے پاس کوئی ریٹرن میں چیزیں ہیں, یہ سب بھیج دوں گا آپ کو. ویسے نوازی بھائی ایک بات بتاؤں کہ یہی 5 لوگ موجود جو ہیں اس وقت, یہی ہمارے کینڈیڈیٹ سے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے, تو آپ ان کو ڈیٹیلز بتا دیے گا, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ پیمنٹ کا کس طرح ہوگا, مطلب ابھی تو شاید 500 محبوب بھائی آئی تھنک یہ اسپیسیفکس جو ہے نا وہ آپ پرسنل پہ پوچھ لیجئے گا, بیکاز یہ والا ہم نے آرگنائز اس لیے کیا تھا کہ ایک جنرل انفارمیشن حج کے بارے میں. اور نوازش بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس بات کی کہ آپ نے اتنا ایکسپلین کیا ڈیٹیل میں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ, دس واز ویری انلائٹننگ. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اللہ جی حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو ایوری ون فار